أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين اس نے کہا کہ کلا تاسو وصل کئی نا پا وصل کی صورت دم روائی وصل کرو گے تو اس طرح کہو گے قل هو اللہ احد للہ الصمد. اس نے کہا وصل وقف نہ پیجم دا وصل جیشی وصل ما تو نون چیرے ایسا وصل وقف نہ پیج تا دا ما تو دا نون چیرے. اب نون نہیں ہے کس کر کے کہا خرزوئے گدھے کا بچہ. امام صاحب کو کہہ رہے ہیں گدھے کا بچہ تا قرآن کی تعریف کی سمجھے. یہ ہوتا ہے جی خدمت تو کرے. اس وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ بابا غیر معروف چیزیں جو قواعد اس کی اجازت بھی دیتے ہیں عوام کے سامنے ان کا اظہار نہ کرے. سمجھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھے عوام کے سامنے. ہاں یہ کہ علماء ہوں طلباء ہوں جو ان چیزوں کو تو پھر آپ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. لیکن جامع فاروق کا ایک خاص مفتی تھا اللہ کو وہ 7 اشرہ سے اوپر قاری تھا 21 اشرہ کا تھا. وہ کبھی کوئی جمعہ پڑھاتا تھا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر وقف کیا اس کے بعد پھر کہتا تھا اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ تو وہ قرات ہے کہ جو 7 اشرہ سے باہر 21 اشرہ کے اندر چلا گیا. قرآن پڑھنا بھی ہمیں نہیں آیا تو کیا ہوگا. بیسا کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ جو ماں ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ تمیز ہے اور شیئن کے معنی میں اور اشترو بھی انفسہم اس کی ترکیب تو آپ کو آئے گی. یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت ہے. پھر یہ تمیز ہے اس ضمیر کے لیے سمجھے. یعنی بیس الشیء شیئن بولو بیس الشیء شیئن باؤ بھی انفسہم باؤ بھی انفسہم ہو گیا مولانا. یہ اور کیا ان یکفروا کفرہم بما انزل اللہ بغیم بین بغیم مفعول له یکفروا کے لیے ان ینزل اللہ علی بان ینزل اللہ یا لان ینزل اللہ یہ پھر مفعول له کے لیے جلتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے جلتے ہیں کفر انکار کرتے ما انزلہ اللہ کا انکار کرتے جلن کی وجہ سے. جلن اس وجہ سے کہ ان ینزل اللہ کہ اللہ اتار دیتا من فضلی نبوت کو اور وحی کو اللہ اتار دیتا علی من یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے یتیموں پر. کیوں اتارتا؟ محمد تو ایک یتیم ہے غریب ہے. لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا. ہو گیا مولانا. اب آپ یہ کرو ان یکفروا بما انزل اللہ بتاویل مصدر اس کو مبتدا مؤخر بے سمجھتروں کی جو ترکیب کر کے آپ کو بتا دو اس کو خبر مقدم بنا دو یا اس کو الگ کر دو. اور یہاں پر پھر یہ ہے کہ یہ مخصوص بضم ہے. یہ کیا ہے اس کو الگ ہوا ان یکفروا ہوا کفرہم بما انزل اللہ ہوا ان یکفروا کچھ پہلے پڑھ گیا ہوا نکالے مبتدا خبر اس کو الگ اور وہ بالکل الگ. بے سمجھتروں بھی انفسہم بہت برا ہے بہت بری چیز ہے. فرماتے ہیں کہ وہ چیز کہ اشتروا باؤ بھی انفسہم جس کے مقابلے میں انہوں نے بیچ دیا اپنے جانوں کو جانوں کا سودا کر دیا. وہ کیا ان یکفروا بما انزل اللہ ما انزل اللہ کا انکار انہوں نے کر دیا یعنی کفر کے مقابلے میں انہوں نے اپنی جان کو بیچا. ان یکفروا بما انزلہ اللہ جو اللہ نے قرآن اتار دیا ہے بغین یہ انکار کرتے ہیں بغین جلن کی وجہ سے اور بغاوت کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے. ان ینزل اللہ لان ینزل اللہ یہ متعلق ہوگا بغین کے ساتھ کہ اللہ پاک اس بات یہ ہے کہ جل رہے ہیں کہ ان ینزل اللہ من فضلی اللہ وہی اتار دیتا ہے علی من یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے. فباؤ بغضب علی غضب پس غضب بر غضب فباؤ بغضب ما غضب غضب کے ساتھ لے کر ڈبل غضب کے ساتھ واپس لوٹیں. کوئی اس سودا کے اندر کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا. غضب بر غضب غضب مال غضب غضب بر غضب. اور پہلے والا غضب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اپنے آسمانی کتابوں کا تورات اور انجیل کا یہ ہے کہ انکار اس کی وجہ سے ان پر غضب. اور دوسرا غضب بکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا انکار کرنا. اور قانون بھی یہی ہے کہ ہر غضب کی نوعیت الگ ہوگی. النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت ثانیۃ غیر الاولی. سمجھتا ہے ہر غضب کی نوعیت الگ ہوگی.
اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، یہ ہے فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا یسرا یسرا، لہذا ہر یسر الگ ہوگا، نکرہ ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ بھی ان کے افعال کبیہ کا بیان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا آمنوا بِمَا أَنزَلَهُ اللَّهُ، ایمان لاؤ اس قرآن پر کہ انزلہ اللہ جو اللہ پاک نے اتار دیا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قالوا، یہ اذا کا جواب ہے، تو کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے بما، اس تورات پر کہ انزل لینا جو ہم پر، ہم ما انزل پر ایمان لاتے ہیں لیکن مطلق ما انزل پر نہیں لاتے، اس ما انزل پر جو ہم پر نازل ہو، اور وہ تورات ہے، سمجھے؟ ما انزل تو ہے لیکن ہم اس ما انزل پر کہ علینا، ہمارے لیے آیا ہوں۔ قالوا نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں بما، اس تورات پر کہ انزل لینا جو ہم پر نازل ہو گئے، اور وہم یکفرون، یہ اس کو عطف بنا دو یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حال بنا دو، تو حال بناؤ گے تو پھر مضارع وہم یکفرون جملہ اسمی اس کو بناؤ گے، وہم یکفرون قالوا نؤمنو، کہتے ہیں کہ ایمان لائیں گے بما، اس کتاب پر، اس تورات پر کہ انزل لینا جو ہم پر نازل ہو گئی، وہم یکفرون بما وراءہ، اور حال یہ ہے کہ وہ انکار کرتے بما وراءہ، بما وراء تورات، تورات کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں، بما وراء تورات چونکہ مؤنث ہے فتلوہا جیسے دوسری جگہ پر، لیکن یہ کہ چونکہ ما سے مراد لفظ ما مذکر ہے تو اس لیے وراءہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ضمیر لوٹے تو ماں کی طرف، تو اس میں کوئی اشکال آپ کا نہیں ہونے چاہیے۔ قالوا نؤمن بما انزل لینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، اس تورات پر جو ہم پر نازل ہو گئے، وہم یکفرون بما وراءہ، انکار کرتے ہیں بما وراء تورات، ما سوا تورات، تورات کے علاوہ، حالانکہ وہ ما سوائے تورات، ما وراءہ، حالانکہ ما وراء تو قرآن ہے نا، ما سوا تورات تو قرآن ہے، وہو الحق، حالانکہ ما سوا تورات، اور یا ما انزل علیہم کے ما وراء، ما انزل علیہم کے ما وراء، ما سوا جو ان پر نازل ہو اس کے ما سوا، یعنی قرآن پاک جو کہ حق ہے، مصدقا لما ثبت معہ من الکتب، جو تصدیق کر رہی ہے ان تمام کتابوں کے جو ان کے پاس ہے، تورات اور انجیل۔ جی ہو گیا مولانا، مسئلہ بالکل آسان ہے۔ بما ثبت وراءہ یہ متعلق ہوگا یکفرون کے ساتھ، یکفرون ہم وہم یکفرون، پھر اس کو حال بنائیں گے آپ قالوا کی ضمیر سے، وہو الحق مصدقا لما معہم، اور یہ هو الحق، یہ پورا جملہ حال بنے گا ما وراءہ، اللہ بما ثبت وراءہ، ثبت کی ضمیر سے، اور مصدقا پھر یہ حال بنے گا الحق کی ضمیر سے، خیال کر لینا مولانا۔ وهو الحق مصدقا لما معه قل إن كان الأمر كذلك قل إن كنتم مؤمنين قل إن كنتم مؤمنين، اگر آپ مومن ہیں تو فلما قتلتم الانبیاء من قبل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بصری ان کے جو نحو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا اس میں یہی ہوگا، قل ان کان الامر کذالک فلما تقتلون انبیاء اللہ، شرط محذوف نکالیں گے، سمجھے؟ اور یہ دوسرا ان کنتم مومنین یہ شرط ہے، اور اس کے لیے ما قبل والا دال علی الجزا، اس کی جزا محذوف نکال، لیکن کوفیین کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اب یہ کہیں قل ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے تورات پر ایمان ہے، اگر تمہارے تورات پر ایمان ہے، ان کنتم مومنین فلما قتلتم الانبیاء من قبل مجیء موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اگر تمہارا ایمان ہے نا تو کہ ایمان تمہیں یہی کہتا کہ انبیاء کو قتل کرو یا گوسالہ پرستی کرو، یہ کیسا ایمان ہے کہ جس میں گوسالہ پرستی کی بھی اجازت ہے؟ جیسے کہ ہندو کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، سمجھے بھائی، تم مسلمان ہو، تم قبروں کو پوچھتے ہو جو زمین میں پڑے، ہم جن کو پوچھتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے کھڑے، والکھڑا خیر من الپڑا، سمجھے؟ ہمارے تو معبود ہمارے سامنے کھڑا ہے، تمہارے معبود زمین کے اندر پڑا ہے۔ اللہ کی بندو کچھ پھل پڑا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم، لَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس معجزات لے کر کے آگے، بینات واضح قسم کے دلائل اور معجزات لے کر، جیسے کہ عصا اور ید بیضا، اور فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، یہ سارے معجزات 9 سمجھ رہی ہیں کہ نہیں جو موجود ہے اس میں سورہ اعراف میں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ،
پھر بھی اس کے بعد معجزات کی بات میں ثم استبعاد یہ ہے، عجیب بات ہے کہ اتخذتم العجل الہا، پھر بھی تم نے گوسالے کو معبود بنا دیا، من بعد ذہابہ الی الطور، موسیٰ علیہ السلام کے طور جانے کے بعد، من بعد ذہابہ الی الطور، طور جانے کے بعد، وانتم ظالمون، تم پرلے درجے کے مشرک ہو، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، ہو گیا؟ تم حد سے زیادہ تجاوز کرنے والو، زیادتی کرنے والو، اور پرلے درجے کے تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، پھر جہادی حکم کی جب آپ نے نافرمانی کر دی تو فرماتے ہیں اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یعنی میثاق آبائکم، اے یہود زمانے نبی کے زمانے کے یہود، اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ آبائکم، تمہارے آبا و اجداد سے پکا وعدہ ہم نے لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَ آبائکم الطُّورَ، اور پھر یہ کہ جہادی حکم کی نافرمانی کی تھی طور ان کے اوپر اٹھا دیا، وَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمُوهُ مِنَ التَّوْرَاةِ، جو تورات آپ کو دیتے ہیں ان کو پکڑ لو، تورات کو پکڑ لو، خُذُوا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے پکڑ لو، بِقُوَّةٍ آتینا کے ساتھ متعلق نہیں، خُذُوا کے ساتھ، خُذُوا ما سے مراد تورات، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمُوهُ مِنَ التَّوْرَاةِ، جو تورات آپ کو دیتے ہیں اس کو لے لو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے لے لو، وَاسْمَعُوا مَا قِيلَ فِيهِ، جو کچھ تورات کے اندر موجود ہے اس کو خوب سن لو، یا جو کچھ ہم آپ سے کہتے ہیں اس کو سن لے۔ قالوا، تو انہوں نے تمہارے آبا و اجداد نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، زبان سے، قالوا بلسانہم سمعنا، زبان سے کہا سمعنا، وقالوا فی قلوبہم، اپنے دلوں میں کہا عصینا، نافرمانی کریں گے۔ ورنہ اگر اس وقت جب کہ اوپر اللہ آپ کا بھلا کر یہ تھا نا کہ جبریل علیہ السلام نے پہاڑ کو اٹھایا تھا، اس ٹائم پہ اگر یہ کہ یہ کہتے سمعنا عصینا، سنا ہم نے، سنا نافرمانی کی، سنا نافرمانی کی، تو جبریل کہاں چھوڑتا ہوں؟ تو پہلے سے نیت یہ تھی کہ سمعنا، قالوا بلسانہم سمعنا، وقالوا فی قلوبہم، دل میں کہا عصینا، نافرمانی کریں گے۔ اللہ کے لیے ایسے تو کوئی ترتیب بنتی بھی نہیں ہے کہ اس طرح کوئی غدار سامنے کہے سمعنا عصینا، سمعنا عصینا، سن لیا مان لیا، سن لیا مان لیا، نافرمانی کریں گے، نافرمانی کر دیں، نافرمانے، اس طرح کون کس کو چھوڑے گا؟ پولیس والے تھوڑی چھوڑتے، جبریل علیہ السلام تو ایسے سمجھے، ڈی آئی جی، وہ کہاں چھوڑ دے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ حضرت اقدس جبریل علیہ السلام کہاں اس کو چھوڑ، یہ دل میں، قالوا بلسانہم، زبان سے کہا سمعنا، وقالوا فی قلوبہم عصینا، قالوا یہ اس وقت انہوں نے کہا اس حال میں، وقد اشربوا فی قلوبہم حب العجل، جبکہ فرماتے ہیں کہ پلایا گیا تھا ان کے دلوں میں گوسالے کی محبت، ان کو پلایا گیا تھا گوسالے کی محبت ان کے دلوں میں، گوسالے کی جو محبت ان کے دلوں میں ہے یہ ان کو پلایا گیا تھا۔ اب یہ کہ رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں گوسالے کی محبت، رچایا بسایا گیا گوسالے کی محبت کو، جیسے کہ پانی ایک ایک اللہ آپ کا بھلا کر ایک رگ و ریشے میں پہنچتا ہے، تو اسی طرح ان کے رگ و ریشے کے اندر گوسالے کی محبت گئی تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، بِئْسَ الشَّيْءُ شَيْءٌ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، بہت بری ہے وہ چیز جس کی تمہاری ایمان تمہیں حکم دے رہے، وہ کیا؟ عبادت العجل، مخصوص بالضم، یہاں پر عبادت العجل ہے، مخصوص بالضم، تمہارا ایمان تمہیں جس چیز کی حکم دیتا ہے، یعنی عبادت العجل، گوسالہ پرستی، گوسالے کی عبادت کرنا یہ بہت بری ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر یہ کہ آپ مومن ہیں، اگر آپ مومن ہیں تو فلم تعبدون العجل، گوسالے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو فلم قتلتم الانبیاء، انبیاء کے قتل کیوں کرتے رہتے ہو؟ یہاں تک مولانا مسئلہ تھا یہ ان کے انحراف اور ان کی یہ کہ بری عادتیں اور ان کا برا رویہ، اسی کا تذکرہ تھا ان کے یہود، موجودہ یہود اور ان کے آبا و اجداد کے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہود کی شبہات ہے، ان کا جواب قرآن دیں گے۔ یہ پہلا پارہ تو پورا اسی پر میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرے پارے کے بھی ایک دو صفحے اسی کے ساتھ آ جائیں گے، اس کے بعد دیگر مذاہب شبہ۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ آخرت بک ہو چکی ہے ہمارے لیے، جنت ہمارے لیے بک ہو چکی ہے، الاٹ ہو چکی ہے، تو ہمیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ جنت ہے ہی ہماری، آئے سمجھ، بک ہو چکی ہے جنت ہمارے لیے، ہمیں محمد رسول اللہ پر اور قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جی ایسی بہترین جنت جس میں ساری چیزیں ہیں اور اس میں جانے سے رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ موت ہے۔ جب تک آدمی مرا نہیں ہے تو دنیا کی زندگی، اور جیسے مرے گا فوراً جنت ہے تمہارے، تو تم موت کی تمنا کرو، دیکھتے ہیں ذرا
آئے سمجھ؟ اس لیے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے، اس کو پار کر لیا آدمی جا کر اللہ سے ملے گا، حبیب سے ملے گا. سمجھے؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں بلوچستان کا آدمی ہوں اور کراچی میں میرے لیے زبردست ایئر کنڈیشن بک ہو چکا ہے ساری چیزیں، تو کوئی کہے کہ ذرا جلدی کرو، تم ذرا جلدی جاؤ نا. سمجھے؟ تمنا کرو کہ اللہ جلدی مجھے کراچی لے جاؤ. کراچی میں ساری نعمتیں، بلوچستان میں پانی بھی نہیں ہے. 8-10 کلومیٹر سے کیا کرتے ہیں وہ لاتے پانی لاتے. تو تم تمنا کرو اسے. تو جب ہوگا واقعتاً کراچی میں میرے لیے ساری سہولت ہے تو تمنا کروں گا اور جلدی سفر پہ نکلوں گا. اور اگر یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ کراچی میں چوروں جوتے پڑیں گے، اس کی کون تمنا کرے گا؟ پھر کہ یہی بلوچستان اچھا ہے. سمجھے؟ آپ کے لیے جب یہ مسئلہ ہے تو پھر کرو تمنا. قُلْ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَالِصَةً عِنْدَ اللَّهِ لَكُمْ. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ دار الآخرۃ، دار آخرت خالصتاً عند اللہ، اللہ کے سامنے یہ خالصتاً لکم تمہارے لیے ہے، من دون الناس سے تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے. دار آخرت اللہ کے ہاں آخرت میں خالص آپ ہی کے لیے، باقی لوگوں کو چھوڑ کر کے. فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین فی مقالتکم ہذہ، اس قول کے اندر اگر تم سچے ہو تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. فرماتے ولن یتمنوا، اللہ بتاتے ہیں کہ یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ کبھی بھی اس کی ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت، اس برائیوں کی وجہ سے، قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے کیا، وہ کفر ہے، وہ نفاق ہے، اور وہ گوسالہ پرستی ہے، اور وہ انبیاء کے قتل ہے. بما قدمت ایدیہم من المعاصی، جو ان کے ہاتھوں نے انہوں نے جو برائی کی ہے. بما قدمت، تقدیم الید سے مراد ہے کہ ان کی اپنی برائیاں ہیں، لیکن برائیوں کی نسبت ہاتھ کی طرف ہوتی ہے. ذالک بما قدمت یدا تبت یدا ابی لہب. مراد اس سے یہ ہے کہ جی جو برائیاں انہوں نے کی ہے، انبیاء کو قتل کیا ہے، گوسالہ پرستی کی ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، تو کبھی بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم چور ہیں، جائیں گے تو ہمیں جوتا پڑے گا وہاں پر، اور جوتوں کے لیے وہ قرنطینہ جہنم ہے. ان کا قرنطینہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. جنت تھوڑے ان کو چھوڑیں گے. ہو گیا مولانا؟ اس سے آپ یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھے کہ لن یتمنوا، لن کو واضح نے وضع کیا، اصل نفی کے لیے آتا ہے، نفی مستقبل کے لیے. باقی ابدیت پر نہیں، ابداً یہاں آ گیا. اگر اس میں ابدیت ہوتی تو ابداً لانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ایک اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ رافضیہ کا اور شیعوں کا ایک مسئلہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ لن ترانی، کہ لن ابدیت کے لیے تھا. اے موسیٰ آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس وجہ سے یہ لوگ خوارج اور عام یہ ہے کہ شیعہ رویت باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں. اور ویسے بھی تمہیں رویت ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تمہیں قائل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں قائل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ قائل تو وہ ہو جس کے پاس اعمال بھی ہو، تبھی اس کی توقع ہو. اور اس حالت پر اگر رہے، یہ جو موجودہ حالت ہے اس پر، وہ تو پکی بات ہے. آپ قسم بھی اٹھائیں کہ ہم اللہ کو نہیں دیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، آپ کو تو ویسے روکا جائے گا. لیکن استدلال فاسد قسم کا استدلال یہی ہے کہ لن آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کس کے لیے؟ ابدیت کے لیے. تو لن ابدیت کے لیے نہیں. یہ المدرس الافضل مطول کی شرح ہے محمد علی افغانی کی، بڑا قابل آدمی شیعہ ہیں، نحو میں، منطق میں، ان چیزوں میں. اس نے خود بھی لکھا ہے کہ لن ابدیت کے لیے وضع نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی مولانا، یہ آپ کو ذرا خیال رہے. روایت تواتر سے ثابت ہے. باقی لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار آئے گا تو میں وہاں انشاءاللہ عرض کروں گا. وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ یہود کو جانتا ہے، ظالمین مشرکین کو جانتا ہے. یہود بھی مشرک ہے، بے ایمان ہے، گوسالہ پرستی کر رہے ہیں، ظالم. سب سے بڑا ظلم ہے کہ فرد کامل یہ کہ ظالم یعنی مشرک ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اس کے بعد بتاتے فرماتے کہ یہ دنیا کی زندگی کے ایسے بھوکے ہیں کہ یہ مشرکین سے بھی زیادہ. حالانکہ مشرکین کیا ہے؟ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ بس یہی دنیا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی دنیا میں مارے گا بھی اللہ، لیکن اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ اذا کنا اذا مرفتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا.
تو مشرک کے لیے تو آخرت تو ہے ہی نہیں، وہ تو خود عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے بعد میں اٹھوں گا نہیں، اس کا جو کچھ بھی ہے یہی دنیا، یہ دنیا کی زندگی پر مشرک سے بڑا حریص کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ یہود ان سے بھی بڑے حریص ہیں۔ اب آیا مسئلہ سمجھ؟ اور باقی ایمان والے تو کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے۔ ایمان والے تو تمنا کرتے ہیں، سمجھے؟ اللہم ان کانت الحیات خیر لی، اگر اللہ میرے لیے حیات باقی ہو، زندگی نیک اعمال کروں گا تو مجھے باقی رکھ لے، اور اگر وَإِن كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي فَتَوَفَّنِي، اور اگر یہ ہے کہ وفات میرے لیے بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں کہ میں یہاں رہوں گا اور بدکاری کروں گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے ایمان کی حالت میں اپنے پاس یہ ہے کہ بلا لے۔ ایمان والے تو یہی کہتے ہیں، ایمان والے تو اس کے لیے اللہ آپ کو بھلا کر کے موت مزے مزے سے خوش ہوتے۔ ایک آدمی کا یاسین پڑھ رہے اور وہ ہنس رہا ہے، کہتے یار ابھی ہنس رہے، بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہے، کہتے لماذا لا اضحک، کیوں نہ ہنسوں، اخرج من الکاذبین واذهب الی الصادقین، جھوٹوں سے نکل آؤں سچوں کے پاس جا رہا ہوں، سمجھے؟ انبیاء سب وہاں سچے ہیں، اور آخرت تو سچائی سچائی، یہاں تو دنیا جھوٹوں کی جگہ ہے، سمجھے بھیا؟ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ کرونا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کو کرونا لگ گیا، سمجھے؟ کرونا پہلے کسی کو یہ کہ کھانستے ہوئے اللہ آپ کو بلا کہ کھانسی لگ جاتی دبا کر کے کھانستے، ابھی کھانستے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کھانسی کہیں پکڑ نہ لے اللہ آپ کا بلا، کہیں گے کہ یہ کھانسی، اس میں کرونا ہوتا۔ اب ہم کہتے ہیں آدمی نیچے سے کھانسے لیکن نہ کھانسے، کسی نہ کسی طریقے سے پاخانہ اس کا نکلے شلوار بھی، لیکن کھانسی نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ ایئرپورٹ پہ ابھی تو ایئرپورٹ بھی سارے بند ہو، وہ مشین لگاتے ہیں، لیکن وہ مشین لگاتے اس ٹائم پہ اگر آپ کو کھانسی ہے تو وہ خود بھاگتا ہے مشین والا، تو اس موقع پر کھانسی آ جائے تب بھی روکنا ہے اس کو، سمجھے؟ وہ ہمارے مرید غریب ہو سکر میں گیا، سکر کو بھی انہوں نے بند کر دیا، کوئٹہ بھی گیا، سمجھے؟ تو سکر کو سب کے ماسک لگے ہوئے، ماسک لگے، اور کہہ رہے سائیں خوش آئے ہو خیرہ، ادا سائیں منگل آیا ہوا خوش آئے ہو خیرہ، ارے آؤں تو آیا خوش، پر تو آئے کیر، میں خوش تو ہوں لیکن تو ہے کون؟ یہ پورا کا پورا پردہ کیا ہوا، سائیں خوش آئے ہوں کہ افسر مفسر غریب دوڑتے ہیں ایئرپورٹ والے، سمجھے؟ یہاں کوئٹہ کے اندر بھی کوئی بیروئی ہے، کوئی پٹھان ہے، مینگل صاحب راغلے تھے، مینگل صاحب تو مینگل صاحب راغلے تھے، اخبر چہرہ ظاہر کا ہوتا سو کی چہرے تو بتا دو، وہ سارا کا سارا جیسے اونٹوں کا پہلے بیماری ہوتی تھی تو اسے ہے جی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَاللَّهِ لَتَجِدَنَّهُمْ احرص الناس، آپ دیکھیں گے یہودیوں کو احرص الناس سے سب سے زیادہ، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات دنیا کی زندگی پر، وَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ الناس پر عطف ہے، لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، تمام لوگوں میں سے زیادہ حریص پائیں گے ان کو دنیا کی زندگی پر، علی حیات دنیا کی زندگی پر حریص ہے، اور وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ ان کو پائیں گے کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے دنیا کی زندگی پر، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک ان میں سے یہ تمنا کرتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان کو 1000 سال کی عمر دی جائے، ان يعمر الف سنہ، یہ لو مصدری ہے، یودو کے بعد آئے گا لو مصدری، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے، پسند کرتا ہے، ان يعمر الف سنۃ، 1000 سال اس کو عمر دی جائے، تو 1000 سال کے بعد الو کو پٹا کچھ مرنا تو ہے نا آپ نے، 1000 سال کے ویسے چٹکی میں گزر جائے، جیسے کہ اللہ کو 60-70 سال کا کوئی پتہ نہیں چلا، 100 سال کا تو اسی طرح۔ اب اللہ فرماتے کہ وما ہوا لیس، یہ ہوا ضمیر عہد کی طرف راجع، لیس احد منہم، نہیں ہے، عہد آگے نہیں آگے، لیس احد منہم، ان میں سے کوئی نہیں ہے، نہیں ہے کوئی یہ عہد، نہیں ہے کہ یزہزہو من عذاب ان یعمر، ان یعمر یہ فاعل ہے یزہزہو کا، مزہزہو کا ترجمہ کرو آپ یزہزہو، لیس احد یزہزہو من عذاب اللہ تعمیرہ عمرہ، کہ اس کی عمر اللہ کے عذاب سے اس کو دور رکھے، اس کو بچا لے، لیس احدہم، نہیں ہے کوئی ان میں سے، نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی، ان یزہزہو من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے اس کو دور رکھے، اس کو بچائے، ان یعمر 1000 سال کی اس کی عمر جو اس کو دی جائے، اس کو بچائے، 1000 سال مل جائے تب بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے، واللہ بصیر بما یعملون، واللہ بصیر بما یکتمون، جو محمد رسول اللہ کی صفات کو، آخری نبی کی صفات کو جو چھپاتے، دین کو چھپاتے، اللہ کو سب کچھ ان کا علم ہے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا بما یعملون، بما یکتمون من صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد کی صفات جو چھپاتے، سمجھے؟ دینی باتیں ہو گیا مولانا۔ یہ بھی ان کا ایک شبہ تھا کہ آخرت ہمارے لیے بک ہو چکی ہے، تو ہمیں پھر کسی اور نبی پر ایمان لانا، کسی اور کتاب پر ایمان لانے کی ضرورت کیا؟ بکنگ ہے بابا پہلے سے، ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے جس کے پاس جبریل آ رہا ہے، اس قرآن کو نہیں مانتے کہ جس کو جبریل لے کر کے آ جائے۔ جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمارا دوست حضرت میکائیل علیہ السلام، جبریل سے ہمیں دشمنی۔ اگر جبریل یہ قرآن لا چکا نہ ہوتا تو پھر بات ہی ہم سوچتے، جبریل کو ہم نہیں مانیں گے۔ اس جبریل سے دشمنی کیا ہے؟ کہتے بخت نصر الباہلی نے جو ہمیں پیٹا اور لاکھوں کو ہمارے بنی اسرائیل کو قتل کیا، بخت نصر الباہلی، سمجھے؟ اس کو بچانے والا یہ جبریل ہے، جبریل نے اس کو بچایا تھا۔ اصل میں پہلے کسی نبی نے خبر دی تھی، نبی نے خبر دی تھی کہ بخت نصر آئے گا، یہ یہود اس قسم کے خبیث ہوں گے، بخت نصر آ کر کے ایک ایک کر کے ان کو مارے گا۔ تو پھر یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دا بخت نصر دا سوک دے کنا، یہ نبی جو بتا رہے معجزتاً یہ پیدا ہوگا، اس کی یہ نشانی، تو پھر اس کو تلاش کرو، پہلے سے بچپن میں اس کو مارو، ورنہ ہمارے لاکھوں کو ہزاروں کو قتل کرے گا، ستیہ ناش کر۔ تو انہوں نے اپنی ٹیمیں، اپنی جماعتیں تشکیل دی، انہوں نے تلاش کیا، بابل کے اندر جا کر کے، بابل جو شہر ہے یہاں بخت نصر اس وقت چھوٹا تھا، اس کو دیکھ لیا، قتل کے ساری نشانیاں اس میں مل رہی تھی کہ یہ بڑا ہوگا، یہ قتل کا، یہی ہے بخت نصر۔ جبریل علیہ السلام آگے، انہوں نے کہا کہ جس بخت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک بخت نصر، نبی نے بتایا کہ بخت نصر آئے گا، تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ وہ نافذ ہو کر کے رہے گا۔ اگر بخت نصر اللہ نے بتایا اگر وہ یہ ہے تو تم لوگ قتل کر نہیں سکو گے جتنا بھی کرو، اس لیے کہ نبی نے جب بتایا تو وہ ہو کر کے رہے گا، تو اس کو تم قتل نہیں کر سکو۔ اور اگر یہ بخت نصر نہیں ہے تو کیوں قتل کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ نشانی تلاش کرنے میں، تطبیق دینے میں تم سے غلطی ہو جائے، یہ نہ تو کیوں قتل کرتے؟ تو آخر کار ہماری جو ٹیم تھی وہ ٹیم پیچھے ہٹ گئی اور اس کو چھوڑ دیا، وہ بڑا ہو گیا، اس نے دھڑا دھڑ شروع کیا ہم لوگوں کا۔ یہ ہمارے ساتھ یہ دشمنی، ہمارے دشمن کو بچانے والا کون ہے؟ ہاں، جبریل۔ جیسے ریاض مشکی کو مولانا طارق جمیل صاحب نے بچایا، ورنہ طلبہ اس کو جان سے مار دیتے، مارا، طلبہ نے جوتے مارا، سب کچھ مارا، ڈنڈے مارا، لیکن حضرت مولانا دامت برکاتہم اللہ علیہ نے، حضرت نے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اس جادوگر کو نکال لیا وہاں سے، راونڈ سے آیا مسئلہ سے بچا دی، اچھا نہیں کیا، اس کو تو وہیں پر ٹکڑا ٹکڑا کرنا چاہیے تھا ریاض مشکی کو، آیا مسئلہ سے بچایا انہوں نے۔ تو جبریل سے ہماری دشمنی، ہم جبریل کو نہیں مانتے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جبریل سے دشمنی ہو تو مرو، غصے میں مرو، اور کیا کرو، سمجھے بھائی؟ جبریل تو ہمارا محبوب ہے، جبریل اور کسی بھی فرشتے سے دشمنی وہ اللہ سے دشمنی ہے، اللہ سے دشمنی، فرشتوں سے دشمنی، رسولوں سے دشمنی، اللہ سے دشمنی، اللہ سے دشمنی، رسولوں سے دشمنی، فرشتے بھی رسول اللہ ہے، سمجھے؟ یہ دوسرے اشکال کا جواب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ من کان عدو لجبریل، قل بتا دو، من کان عدو لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو تو فرماتے فلیمت غیظا، وہ اپنے غصے میں مرے، جزا محذوف ہے، وہ اپنے غصے میں مرے۔ فإنہ جبریل علیہ السلام نے نزلہ، قرآن اس نے اتار دیا ہے، علی قلبک، آپ کے سینے پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ فإن جبریل علیہ السلام نے، اس نے یہ ہے کہ قرآن کو اتار دیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے سینے پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ مصدقا لما بین یدیہ، فإنہ نزلہ حال کونہ مصدقا لما بین یدیہ، اس کتاب کو اتارا ہے در حال کہ یہ کتاب تصدیق کر رہے، لما بین یدیہ، اپنے سامنے والی کتابوں کی، تورات اور انجیل کی، وہدن، اور در حال کہ یہ ہادی ہے، رہنمائی کرنے والے تقویٰ کی طرف، وبشریٰ للمؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری سنانے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد ضابطہ بیان کر رہا ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو اللہ کا دشمن ہو اور فرشتوں کو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، تو فرماتے فإن اللہ عدو لہم، اللہ انہی کا
دشمن ہے۔ یہ اس من کا جواب فإن اللہ ہے۔ فإن اللہ عدو لہم، من کی طرف عائد کا ہونا ضروری ہے جزا کے اندر، تو یہ وضع ظاہر موضع المضمر کے قبیل میں سے، سمجھے؟ فإن اللہ عدو لہم، جو ان فرشتوں سے دشمنی کرے گا، فإن اللہ عدو لہم، اللہ ان سے دشمنی کرے گا، اور اللہ جن سے دشمنی کرے گا وہ ظاہر پکی بات ہے وہ کافر لوگ ہوں گے، وہ کوئی مسلمان تھوڑی ہوں گے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا مولانا، فإن اللہ عدو للکافرین، اس میں ظاہر لایا اور مشتق لایا، اشارہ کر دیا کہ اللہ کی دشمنی العداوت معلولۃ بکفرہم، عداوت معلول بالکفر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ہم نے اتار دیا آپ کے پاس آیات بیان، کھلم کھلم معجزات اور واضح دلیلیں جو آپ کی نبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ وما یکفر بہا، اس کا انکار نہیں کریں گے مگر الا الخارجون عن طاعت اللہ، فاسقون خارجون عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے جو لوگ یہ کہ باہر ہے وہی اس کا انکار کریں گے، باقی کوئی اور آدمی انکار نہیں کرے گا۔ ہو گیا؟ ایکفرون، کیا یہ کفر کے معطوف علی محذوف ہے، ایکفرون، یہ کفر کرتے یہود، وکلما عاہدوا عہدا، جب بھی کوئی وعدہ اللہ سے کرتے، نبذہ فریق منہم، ایک جماعت اس کو پس پش ڈال دیتے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ نے، انہوں نے نبی سے پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم مشرکین کو تیرے خلاف سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ سارے وعدے پس پش ڈال دیے۔ اور عرب میں اور ہمارے بلوچوں میں یہ ہے کہ وعدے کو نظر انداز کرنا، اس کو بھلا دینا، اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی پیٹھ کے پیچھے اس کو پھینک دیا، سمجھے بھائی جان؟ ہاں ملنگو، جب معاہدہ کو کوئی فراموش کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے، بلوچوں میں اور عربوں میں محاورہ یہی ہے کہ پسے پشت ڈال دیا اس کو، یعنی نسیہ منسیہ بھلا دیا۔ یہاں اسی چیز کو بیان کر، بنو قریظہ، بنو نذیر یہودیوں نے حضرت سے وعدہ کیا تھا، لیکن پھر بھی وعدہ کے خلاف ورزی کر، اس وجہ سے آپ نے دیکھا ان کو جلا وطن بھی کر دیا گیا۔ ایکفرون، کب تک یہ کفر کریں گے؟ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، ایکفرون، ٹھیک ہے، حمزہ آ گیا، ایکفرون وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی کوئی پکا وعدہ کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان کی ایک جماعت ہے کہ اس کو پھینک دیتی ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے اللہ کا بھلا کریے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہے، کہ ایمان کے اللہ کا بھلا کرے اس کے یہ ہے کہ خلاف، بل اکثرهم لا یؤمنون اور قلیلا منہم، کچھ تو ایمان لائے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ ولما جاءهم رسول کائن من عند اللہ، جب کوئی رسول اللہ کی جانب سے ان کے پاس آتا ہے، مصدق لما ثبت معهم من التوراۃ والانجیل، تصدیق کرتا ہے وہ رسول ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، تورات اور انجیل، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کی ایک جماعت وہ پھینک دیتی ہے کتاب اللہ تورات کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، حال کونہم مشابہین بالجہال، جاہلوں کے ساتھ ان کی مشابہت ہے، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے بھی نہیں ہے، جو نہیں جانتے وہی جاہل ہے، تو اس لیے میں نے ترجمہ کر دیا مشابہین بالجہال، جاہلوں کے ساتھ ان کی مشابہت ہے۔ ہو گیا معلوم کو؟ آپ کو بتا چکا ہوں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ یہود ہے کہ جو کتاب کے لفظ کو بھی جانتے ہیں، معنی کو بھی جانتے ہیں، معارف حقائق کو بھی جانتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، سمجھے؟ اپنے تورات کو جو لفظ اور معنی حقیقت کو جانتے ہیں، آتیناہم الکتاب، اور جو صرف الفاظ کو جانتے ہیں، جیسے کہ ہمارا حافظ صاحب، قاری صاحب ہمارا رٹا لگاتا الفاظ کا، معنی کا اس کو کوئی پتہ نہیں، تو پھر وہ اوت الکتاب یا اوتو نصیب من الکتاب ہوتے ہیں۔ جو صرف لفظ کو جانتے ہیں، معنی کو نہیں جانتے، وہ اوت الکتاب اور اوتو نصیب من الکتاب، جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر آئے گا یہ، اور آتینہ الکتاب وہ ان کے محقق علماء ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب اللہ کی جانب سے کوئی رسول آتا ہے، مصدق لما ثبت معهم، جو کتابیں ان کے پاس ہے، من التوراۃ والانجیل، ان کی تصدیق کرنے والا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن کو کتاب دی گئی ہے ان کی ایک جماعت یہ کہ پھینک دیتی ہے، کس کو؟ اب نبذ کا مفعول یہ ہے، کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کو، یہ کتاب اللہ، اوت الکتاب پہلے والے کتاب سے بدل اور عطف بیان نہیں ہے، خیال کر لینا، اوت الکتاب، اوتو واو نائب فاعل ہے، اور الکتاب مفعول بھی، یہ الذین کے لیے صلہ ہو گئے، اور من الذین یہ اللہ کا بھلا کرے جار مجرور ثابت کائن فریقوں کے لیے صفت، نبذ کا یہ فاعل ہو گیا، اور کتاب اللہ ہے یہ مفعول ہے، وراء ظہورہم ظرف ہے، اور کانہم لا یعلمون یہ فریق سے اللہ کا بھلا کرے حال بنے گا، مشابہین بالجہال، ہو گیا؟
نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، کتاب کے الفاظ ان کو مل گئے، باقی معنی کو نہیں جانتے، وہ پھینک دیتے ہیں کتاب اللہ تورات کو پھینک دیتے ہیں، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مشابہین بالجہال۔ ہو گیا؟ تھوڑا ریسٹ کرو پھر آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ یہ آیا تھا کہ یہود جو کتاب پر آپ پر نازل ہو گئی، یا جو تورات ہے اللہ کی اصل کتابوں کو تو یہ پس پس ڈال دیتے ہیں، اصل جو کتاب ہے اس پر تو ان کا عمل نہیں ہے، ان کا عمل بجائے ہے کہ اصل کتاب کے آسمانی نازل شدہ کتابوں کے یہ جادو وغیرہ اسی پر یہ ہے کہ فضول چیزوں پر ان کا عمل ہے، اور یہی ان کی کرتوت ہے، یہی ان کے اعمال ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک عظیم حکومت دی تھی۔ حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین کو، سکندر ذوالقرنین، یہ دو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی ہے۔ یہ کون سا ہے؟ جملہ مترجم تو نہیں؟ کوئی جاسوس محسوس تو نہیں؟ ہاں ذمہ داری وہ لے لینا، سمجھے؟ پھر ایسا نہ ہو کہ پولیس والوں کو اطلاع کر دے کہ جی ہاں صحیح۔ نمرود اور بخت نصر الباہلی یہ تو کافر گزرے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین تو ولی اللہ تھے، مسلمان تھے، لیکن نبی نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی جی، پوری دنیا کی حکومت اللہ نے آپ کو دی، جنات اور ہوائیں بھی آپ کے سامنے مسخر تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو لوگ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جادو کی کتابچے ان سے پکڑ کر کے، گرفت کر کے ان کو دفن کرتے تھے زمین میں۔ حضرت کو اللہ نے جو حکومت دی تھی، پوری دنیا کائنات کی حکومت دی۔ سلیمان علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں نے، شیاطین نے کچھ یہ کر کے نکالا وہاں سے کچھ کتابیں کھود کر کے، جادو کی کتابیں۔ یہ وہ کتابچے تھے جو سلیمان علیہ السلام جادوگروں سے پکڑ کر کے ان کو دفن کرتے تھے۔ ان کو نکالا ان کے وفات کے بعد، وصال کے بعد، اور لوگوں میں یہ پھیلا دی اور مشہور یہ کر دی کہ یہ وہ جادو ہے کہ جن کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، جنات پر اور ہواؤں پر، درختوں پر، سب پر ان کی حکومت تھی، اس جادو کی وجہ سے۔ لہذا یہ عظیم چیز ہے، اس کو سیکھو۔ آیا سمجھ میں؟ اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیج دیے کہ جادو کی اصل حقیقت کیا ہے اور معجزے کی حقیقت کیا ہے۔ تو 2 فرشتے ہاروت اور ماروت، وہ دونوں آگے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ اللہ کے بندو، سلیمان علیہ السلام نے جو حکومت کی یہ آپ کا معجزہ تھا، اور معجزے کی حقیقت یہ ہے اور جادو کی حقیقت یہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو طے شدہ مسئلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ من لم یعرف الشر فقد وقع فیہ، جو برائی کو جانتا نہیں، برائی کی حقیقت کو نہیں جانتا، برائی کی تفصیل کو نہیں جانتا، تو برائی کے اندر پڑ جاتا ہے۔ کلمات کفریہ کا جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، تو آدمی کبھی لا علمی میں اور نادانستگی میں بھی کفر بکتا رہتا ہے۔ جیسے نبی نے فرمایا کہ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے منہ سے ایسے جملے بھی نکلیں گے، ان کی طرف توجہ وہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان کی وجہ سے وہ جہنم میں جا کر کے گرے گا۔ تو جب تک کہ شر اور برائی اور کفر کو آدمی جانے گا نہیں، پہچانے گا نہیں، جادو کو، تو اس کا عین اندیشہ ہے، اور اس کی کبھی یہ ہے کہ خطرہ ہے کہ آدمی جا کر کے جادو کے اندر پڑ جائے۔ یہ دونوں فرشتے آگے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ معجزہ کی حقیقت ہے، یہ معجزہ ہے،
سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، اللہ نے جو حکومت دی وہ معجزہ، اور یہ جادو ہے۔ جادو کی یہ حقیقت ہے، دونوں میں فرق یہ ہے، فرق دونوں میں اس طریقہ پر ہے۔ جادو جو ہوتا ہے ترتب الامور الغریبۃ علی الاسباب الخفیۃ من استمداد باستمداد من غیر اللہ۔ جادو میں امور غریبہ اور امور عجیبہ جادوگر ان کو پیش کرتا ہے، اور کچھ اسباب اور جادو کے کلمات ان کے پاس ہوتے ہیں، اور باستمداد من غیر اللہ، غیر اللہ سے مدد لیتا ہے۔ یہ غیر اللہ کیا ہے؟ صاف سی بات ہے، جادو میں جنات کو، شیاطین کو پکارنا پڑتا ہے، اور جادو سے جس بندے پر جادو کیا جاتا ہے، یا جس کو نقصان دیا جاتا ہے، یا جس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، جادو کو ٹھکارنے والے غیر اللہ ہوتے، جناتی ہوتے، شیاطین ہوتے۔ جادو خود فی نفسی وہ مؤثر نہیں ہوتا، جنات اور شیاطین اس کو ٹھکانے پر لگا دیتے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کا فائل گویا کہ وہ جنات اور شیاطین ہے۔ ہو گیا؟ جادوگر صرف ان کلمات کو، کفریہ کلمات کو استعمال کرتا ہے۔ ترتب الامور الغریبۃ علی الاسباب الخفیۃ باستمداد من غیر اللہ، غیر اللہ سے، اور غیر اللہ وہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں۔ برخلاف معجزہ کے المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ، جو اپنے شرکات میں پڑھا ہے، شرکات کا مکالمہ کیا۔ المعجزۃ امر خارق للعادۃ، معجزہ امر خارق للعادت مخالف للعادت، مخالف عادت، قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ، جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ اس کے ہاتھ پہ اس کو اللہ ظاہر فرماتا ہے۔ معجزہ کا فاعل اللہ ہوتا ہے، مظہر اللہ ہوتا ہے، نبی اس کا مظہر ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ صرف وہ ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب بھی چاہے اس کو، جادوگر جب بھی چاہے وہ کلمات، اس کا ایک دائرہ ہے وہ کر لیتا ہے، اور معجزات نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو انما الآیات عند اللہ، معجزات اللہ کے ہیں۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میرا کام تو ڈرانا ہے اور خوشخبریاں سنانا ہے۔ میں نبی معجزہ اپنی طرف سے، معجزہ جس طرح آپ چاہو میں اسی طرح پیش کروں، میں نہیں کر سکتا۔ نبوت کے بعد امر خارق للعادت نبی کے ہاتھ پہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ ہے، اور نبوت کے حصول سے پہلے، نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ پہ جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ ارہاس ہوتا ہے، سواد کے ساتھ ارہاس۔ اور کسی ولی کے ہاتھ پر امر خارق للعادت جو ظاہر ہو جائے وہ کرامت ہے، یعنی الکرامت امر خارق للعادت یظہر علی ید الولی غیر النبی، غیر نبی عام ولی کے ہاتھ پہ، سمجھے؟ اور ایک ہے اللہ آپ کا بھارا کرے اعانہ ہے۔ اعانہ یہ ولی کے علاوہ عام، یعنی کوئی اول مشہور ولی نہیں ہے، لیکن عام کسی مومن کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، وہ بھی امر خارق للعادت ہے۔ یظہر علی ید غیر الولی من المومنین، مومنین میں سے کسی کے ہاتھ پر، وہ اعانہ ہے۔ کرامہ یظہر الکرامت ہو، امر خارق للعادت یظہر علی ید الولی، اور اعانہ جو ہوتا ہے وہ بھی مومن کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ غیر ولی ہوتا ہے۔ اور استدراج امر خارق للعادت، استدراج امر خارق ہے، لیکن یظہر علی ید الباغی الکاذب، جو خدا کا دشمن ہوتا ہے، اس کی ہاتھ سے بھی کبھی کوئی مخالف للعادت اور خارق للعادت ثابت ہوتا کوئی، یہ وہ استدراج ہے۔ اور ایک ہے خذلان اور خذلان، وہ امر خارق للعادت یظہر علی ید المتنبی، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ قادیانی وغیرہ۔ معجزہ ارہاس دونوں نبی کے ساتھ ہو گئے، ایک بعد نبوت، ایک قبل نبوت۔ اور کرامت ولی، اور اعانہ عام مومن، اور استدراج عام باغی اللہ کا دشمن۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، عجیب عجیب چیزیں ان سے ہوتی ہیں، سمجھے؟ امریکہ کیا کرتا ہے، دوسرے کیا کرتا ہے، یہ سارے کے سارے استدراج میں بینچ ہوتے آیا سمجھ؟ یہ سب یہ نا کتے، یہ استدراج بھی آیا مسئلہ میں۔ اور خذلان یہ قادیانی خبیث جیسے نبوت کی، یہ اسود عنسی، اسی طریقے پر یہ آپ کے کیا نام ہے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی کی قصے آپ کے سنا تو آپ ہیں، اور ابن سیاد بھی اسی طریقے پر، ابن سیاد
ان کے ہاتھ پر اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسے امور خارق لے لا دے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابن سیاد سے، ما فی قلبی وقد اختبأت لک ما فی قلبی، میرے دل میں کچھ بات چھپائی ہے، تم بتاؤ وہ کیا ہے؟ حضرت نے اپنے دل میں سوچا تھا الدخان، اس نے کہا وہ دخ 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 دخ، تو الف نون پہ نہیں پہنچا لیکن دخ پہ تو پہنچا نا۔ باقی اسود انسی کے پاس باقاعدہ جنات مسخر تھے، وہ عجیب عجیب حرکات دکھاتے تھے، یہ جنات کرتے، کچھ پلے پڑ گیا۔ آدمی اگر ولی اللہ ہے تو کوئی جن اس کے ہاتھ پہ آتا ہے تو وہ تو اس کی کرامت ہے، اور جنات اس کی شکل میں آئیں گے۔ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اچھی کتاب ہے الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان، الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان، سمجھے؟ اسی طرح حضرت اقدس کی الفتاوی الکبریٰ جو 6 جلدوں میں ہے، اس میں بھی اس کی بڑی اچھی بحث آ گئی ہے۔ الفتاوی الکبریٰ میں ایک تو مجموعۃ الفتاوی جو 36 جلدوں میں، ایک الفتاوی الکبریٰ جو 6 جلدوں میں حضرت اقدس کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، الفرق بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان۔ حدیث و شرح النزول میں بھی کچھ تھوڑی سی باتیں آ گئی، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ہاں ایک اصطلاح ہے، اس کا نام ہے مخدومیت، ایک اصطلاح ہے مخدومیت کا معنی یہ ہے کہ جنات آپ کے لیے مسخر ہے اور آپ مخدوم ہیں، جنات آپ کے خادم ہیں۔ آپ کو حیدرآباد کی سواری نہیں ملے، کورونا ہے، سب کچھ پابندی ہے، آپ کہیں مجھے مکہ میں پہنچا، منٹ میں جنات آپ کو پہنچائیں گے۔ آپ کہیں مجھے لاہور میں پہنچا، میں آپ منٹ میں پہنچا دیں۔ ویسے تو ہمارا یہ بھی ہے نا، یہ جو چشمے والا ہے، اس کے پاس یہ بھی کہتا ہے کہ میں جنات، لیکن ظاہر ہے کہ جھوٹا ہے، جب تک کچھ دیکھیں گے نہیں، آپ سمجھ رہے؟ لیکن ان کے واقعتاً حضرت خود فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں جیل میں تھا، جیل سے میں رہا ہو گیا، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس دفعہ ہم نے حج کیا، آپ سے مینا میں ملے تھے حضرت، مسئلہ مجھے نہیں آ رہا تھا، آپ سے میں نے پوچھا، اور دوسرا ملا کہ حضرت مجھے حج کے بہت سے مسائل نہیں آ رہا تھا، عرفات میں آپ سے ملا، مسئلہ آپ سے پوچھا۔ تو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے، فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں تو ان دنوں میں جیلوں میں تھا، میں حج میں تو تھا ہی نہیں، کیسے مسائل آپ نے پوچھے؟ تو فرمایا اس قسم کے بہت سے لوگ، تو معلوم یہ ہوتا کہ جنات نے میری شکل اختیار کی تھی، وہ اس طریقے پر، سمجھے؟ یہ ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں، لیکن وہ جنات تسخیر کی اجازت ائمہ ثلاثہ دیتے ہیں، ائمہ ثلاثہ تسخیر کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ جنات کو مسخر کر دے، یہ موکلات وغیرہ، اور نکاح کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ جنیہ ان کے ساتھ، پری کے ساتھ آپ نکاح کریں جن، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ضروری ہے کہ ناکح اور منکوحہ دونوں کا جنس ایک ہو، اس لیے جنات کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں، نہ ہم ان کی عورت لے سکتے ہیں، پری لے سکتے ہیں، نہ ان کے کسی بھوت کو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں، سمجھے؟ ایک تو غیر جنس کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اجازت دیں تو کل ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں جا کر کے غلط کاری کا راستہ اختیار کریں گے، میرا جسم میری مرضی۔ اب اس سے جو بچہ پیدا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ من این لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ یہ کہے گی کہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، میرا تو نکاح ہو چکا ہے کسی بھوت سے، کسی جن سے، یہ جن کا، جیسے کہ ابھی انگریز نے انجیکشن کا بچہ، اب ضرورت نہیں ہے کسی سے شوہر نکاح کرنے کی، انجیکشن لگائے بس یہ کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس قسم کے کافروں کی منیوں کی لیبارٹری کر کے وہ لے لیتے ہیں، ان کا کافروں کی منی ہے کسی حرامی کی، اور اسی کو انجیکشن میں ڈال کر کے پھر یہ لگا لیتے ہیں، جانوروں کو لگاتے، جانور گابن ہو جاتی ہے گائیں، اور عورتوں کو لگا کر کے وہ حامل ہو جاتی۔ یہ خباثتیں تو ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت آئے تھے، یہ بتاتے کہ یہ معجزہ ہے، المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى رسول اللہ، اور یہ اس کی حقیقت یہ سحر جادو ہے، ترتب الامور الغریبۃ علی الاسباب الخفیۃ باستمداد من غیر اللہ، سمجھتا؟ دونوں کی حقیقت یہ ہے، یہ حقیقت دونوں میں فرق ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ تاکہ جادو کی حقیقت کا اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو اس کو معجزہ سمجھ کر کے کہیں اس کو ماننا نہیں۔
اس لیے خیر کو پہچاننے سے پہلے شر کی پہچان ضروری ہے۔ شر کو پہچان، اعوذ باللہ کا معنی ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں من الشیطان شیاطین سے، معنی شر کو پہچان۔ اعوذ باللہ سے 2500 مسائل کتنے حضرت فرماتے کہ میں ثابت کرتا ہوں اس سے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ شر کو پہچانا یہ ہو گیا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ اب فرشتہ بتاتے کہ یہ جادو ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، یہ معجزہ ہے، اس کی حقانیت کے قائل ہو جاؤ، یہ معجزہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جادو سیکھنے میں تو آیا نا، سیکھا، سیکھ کر کے اس سے پھر یہ کہ میاں بیوی میں تفریق کرتے تھے۔ یہ ہماری قوم میں اب بھی ہے۔ میں چونکہ منگل ہوں، منگل میں ہم شیروز ہی ہیں نا، شیروز میں ہمارے عزیزوں میں ایسے ایسے لوگ جو بھیڑیا اور جانور بن کر کے لوگوں کی جا کر کے بکریاں چوری کر کے اٹھا کر کے گئے بھیڑیے کی شکل میں، لیکن یہ کہ وہ ملا ہے۔ ہمارے عزیزوں میں اب تک بھی وہ لوگ ہیں، اب تک بھی وہ لوگ ہیں کہ جو نکاح کرے تو ایسا اس کو جادو کریں گے، اس کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح اس کو کلمہ نہیں آئے گا، کلمہ کا ترجمہ بھی نہیں آئے گا، نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن وہ ایسا جادو کرے گا کہ آپ اپنے شیخ الحدیثوں سے اس کا توڑ پھر کر دو، وہ نہیں کر سکیں گے۔ باقاعدہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ میاں بیوی میں تو مر جاتے ہیں لوگ اس سے، اس طرح بندے کو تکلیف ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے ایسی نفرتیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بخاری جلد ثانی کے اندر بھی ہے کہ ان کو کھولنے کا کام یا رسول اللہ میں کر دوں اس قسم کی میاں بیوی پر، یہ کہ فرمایا کہ کر لو۔ اور اسلامی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کے پاس اگر دعائیں ہوں اور اسلامی اعمال ہوں، تعویذیں ہوں اور منتر ہوں تو سبحان اللہ، اور اگر نہ ہوں غیر اسلامی ہے تب بھی شرکیہ نہ ہو تو اجازت ہے، شرک ان میں بشرطے کہ نہ ہو۔ یہ ہمارے بلوچی میں بہت کچھ ہے اس قسم۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جی انہوں نے پھر یہ کہ ایک تو سلیمان علیہ السلام کو مشہور کیا کہ وہ جادوگر تھے، اس پر حکومت، تو جادوگر تو کافر ہوتا ہے، لہذا سلیمان علیہ السلام کو کافر بتا رہا۔ دوسرا یہ کہ فرشتوں سے سیکھ کر کے اس طریقہ اور مسئلہ قرآن اس کی تردید کر رہا ہے۔ وَاتَّبَعُوا پیروی کی یہودیوں نے مکان الکتاب، کتاب اللہ کی جگہ انہوں نے پیروی کر دی، ما اس جادو کی کہ تتلوہ الشیاطین، شیاطین جس کو پڑھا کرتے تھے، فی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں۔ ترجمہ سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ وَاتَّبَعُوا یہود پیروی کرنے لگے، پیچھے لگے، مکان کتاب اللہ، کتاب اللہ، تورات ہو یا انجیل ہو یا قرآن پاک ہو، وَاتَّبَعُوا مکان کتاب اللہ، کتاب اللہ کی جگہ وہ پیروی کرتے، ما اس جادو کی، ما موصولہ ہے، تتلو الشیاطین، شیاطین جس کو پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، فی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی عہد حکومت میں، تو پھر اور مشہور کر دیا، وَنَسَبُوا هذا السحر الى سلیمان، سلیمان کی طرف، فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ سلیمان کفر، سلیمان کافر۔ قرآن نے جواب دیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ بِالسِّحْرِ، سلیمان نے سحر جادو استعمال کر کے کفر کبھی بھی نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین خود کافر ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کفروا کی ضمیر سے حال ہے، یا اتبعوا کی ضمیر سے حال بنا دو، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوهُ الشَّيَاطِينُ، اور پیروی کرنے لگے یہودی ما اس جادو کی، تتلو الشیاطین، شیاطین جس کو پڑھا کرتے تھے، فی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں۔ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہ دونوں معترضہ ہو گیا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، شیاطین پیروی کرنے لگے ما اس جادو کی کہ تتلو الشیاطین، شیاطین جس کو پڑھا کرتے تھے سلیمان کے دور حکومت میں، درا حال ہے کہ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے یہ شیاطین، ٹھیک۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، خیال کر لینا، پیروی کرنے لگے یہودی ما اس جادو کے کہ تتلو الشیاطین، شیاطین جس کو پڑھا کرتے تھے سلیمان کے دور حکومت میں، اور پیروی کی ان یہودیوں نے ما اس معجزہ کا، ما اس علم کا کہ انزل علی الملکین، جو فرشتوں پر نازل ہو گیا، ما انزل کا عطف ما تتلو پر، خیال کر لینا مولانا۔
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَاتَّبَعُوا مَا أُنزِلَ، اور اس علم کی پیروی کرنے لگے، اور ظاہر ہے کہ اس میں جادو بھی فرشتے بتاتے کہ یہ جادو ہے لیکن اس سے بچنا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اس وقت ما موصول ہو گیا، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، دو فرشتوں پر جو نازل ہو گئے تھے بابل کے اندر، اور دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت ہیں۔ یہ ملکین سے بدل یا عطف بیان بنے گا، ہو گیا مولانا؟ اس کی پیروی، جادو کی پیروی کرنے لگے، اور اسی طرح یہ ہے کہ فرشتوں کے اس علم کی پیروی کرنے لگے اور اس کو غلط استعمال کرنے لگے۔ ہتھیار میں بناتا ہوں، صحیح جگہ پر اس کو اللہ کے لیے استعمال کرنا، لیکن آپ اس ہتھیار کو غلط استعمال کرتے، سمجھے؟ غلط اس کو استعمال۔ یہ انگور ہے، اس کا شیرہ نکال کر کے ویسے پیتے رہو، لیکن انگور کا شیرہ نکال کر کے آپ شراب بنا کر کے پیتے، میرا اس میں قصور کیا؟ فرشتے بتاتے یہ جادو کی حقیقت ہے، یہ معجزہ کی حقیقت ہے۔ المعجزۃ امر خارق۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بس یہ بتا لگے نا یہ جادو ہے، یہ جادو، وہ اسی کا، اس کو فرشتے کہتے ہیں غلط استعمال نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے اس کو۔ ہو گیا مولانا؟ وَاتَّبَعُوا مَا أُنزِلَ، اور اس علم کی پیروی کرنے لگے کہ انزل علی الملکین، جو فرشتوں پر نازل ہو گیا، ببابل، بابل شہر میں، فرشتے دونوں ہاروت اور ماروت ہیں۔ وما یعلمان احدا من زائد ہے، وما یعلمان احدا، حال یہ ہے کہ یہ دونوں یا جملہ استئنافی ہے، فرشتے کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے کوئی جادو وغیرہ، حتیٰ یقولا لہو، یہاں تک اس سے کہتے ہیں انما نحن فتنۃ، ہم تو ایک آزمائش ہے تیرے لیے۔ اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے کہ ہم آزمائش ہے، فلا تکفر بالسحر، بتعلیم السحر، جادو ہم سے سیکھ کر کے سکھا کر کے کفر کبھی نہیں کرنا۔ اذا کان الامر کذالک فلا تکفر بتعلیم السحر، جادو کی وجہ سے کہ کفر نہ کرنا۔ یہ ظالم فیتعلمون من الملکین، یہ فرشتوں سے سیکھتے تھے ما اس جادو کو، یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس سے جدائی کرتے تھے میاں بیوی کے درمیان میں۔ اب جادو فی نفسی مؤثر ہے، جادو ہی مؤثر ہے، کسی کو نقصان دیتا ہے، اور بندے جادوگر نقصان دیتا ہے؟ فرماتے کہ نہیں، وما هم بضارین بالسحر احدا من زائدہ ہے نفی میں، وما هم نہیں ہے یہ یہود اور یہ جادوگر، وما هم بضارین بالسحر، یہ جادو کے ذریعے سے نقصان نہیں دے سکتے احدا کسی کو، الا مقرونا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت سے۔ اللہ چاہتا کہ جادوگر کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کرے جادو، وہ اس کو تو شہادت مل جائے گی، وہ جائے جہنم کے دوسرے طبقے میں، اس سے اونچے طبقے میں، یہ تو ہوتا ہے۔ اور پھر آپ اس پر میں اسباب پر بحث کر چکا ہوں سارے کے سارے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ پاک نے مسببات کو، نتائج کو ہمیشہ اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، سمجھے؟ جیسے کہ پیاس کو یہ ہے کہ پانی ختم کرتا ہے، پانی بظاہری اس کے لیے سبب ہے، اس کا اثر ہے، اور بھوک کو ختم کرنے والی روٹی ہے، تو اسی طریقے پر جادو کا بھی اپنا ایک اثر ہے، وہ ایک سبب من الاسباب، وہ ایک سبب ہے، اور سبب فی نفسی مؤثر نہیں ہوتا۔ وما ہم نہیں ہے جادوگر اور یہ یہود بضارین بالسحر، یہ اپنے سحر کے ذریعے سے نقصان نہیں دے سکتے احدن کسی بھی انسان کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ ویتعلمون، ان سے سیکھتے تھے ما وہ جادو کی یضرہم، جو آخرت میں ان کو نقصان دے گا، ولا ینفعہم فی الدنیا، اور دنیا میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں جادوگر کی زندگی کتے کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، بظاہر چند پیسے اس کو ملیں گے، دنیا میں بھی کوئی خاص فائدہ نہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اس جادو کو سیکھتے کہ جو آخرت میں ان کو نقصان، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، دنیا کے اندر بھی ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہود کو مجھے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہود کو معلوم ہے کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اختیار کرے گا اس جادو کو، جو اس جادو کو، لمن اشترا کو منا لمن استبدلہ، لمن اختارہ، جو اس جادو کو اختیار کرے گا مکان کتاب اللہ، آسمانی کتابوں کی بجائے، ما لہ فی الآخرۃ خلاق من زائد ہے، آخرت میں کوئی اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ آخر ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں جنت کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کا کوئی کچھ بھی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے وہ جادو بیچ دیا جس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو، جادو انہوں نے لے لی، جادو لے لی اور اپنی جان کو سمن بنا کر کے اس کے مقابلے میں بیچا، سمجھے؟ اپنا سودا کر دے، اپنی جان کا سودا کر دے۔ لَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے۔ لَبِئْسَ الشَّيْءُ شَيْئًا، لَبِئْسَ الشَّيْءُ شَيْئًا، یہ ماں چونکہ شے کے معنی میں ہوتا ہے، شَيْئًا شَرَوْا بِهِ بَاعُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس کے مقابلے میں انہوں نے، بِهِ سے مراد جادو ہے، جس جادو کے مقابلے میں شَرَوْا أَنفُسَهُمْ بَاعُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو انہوں نے بیچا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
اگر کاش کہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو فرماتے ہیں کہ لما فعلوا ذلک لما سحروا، پھر یہ جادو نہ کرتے۔ تو آپ نے ابھی خود بتا دیا کہ لقد علموا، ان کو معلوم ہے، اور آخر میں کہتے ہیں کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے نہیں جانتے، اگر یہ جانتے تو اس طرح نہ کرتے۔ تو ابھی آپ نے بتایا ان کو معلوم بھی تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان کو معلوم بھی تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اس جادو کو اختیار کرے گا کتاب اللہ کی جگہ پر، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق۔ دونوں باتوں میں فرق آ گیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقتاً واقعتاً ان کو علم تھا، اس بات کو جانتے تھے، حقیقتاً ان کو علم تھا کہ جادو کو اختیار کر دینا کتاب اللہ کے مقابلے میں، کتاب اللہ کے مقابلے میں جادو کو اختیار کر دینا، یہ آدمی بد نصیب اور محروم القسمت ہے، جانتے تھے اس کو، لیکن اس کے باوجود اس علم کے مقتضا کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اور آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا ہے اور متول کے اندر موجود ہے، جب علم پر چلنے والا عالم جو کسی چیز کو جانتا ہے اس کے مقتضا کے مطابق عمل نہیں کرتا تو پھر وہ جاہل ہوتا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تارک الصلاۃ عالم ہے، وفاق المدارس کا فاضل ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے نماز کو ترک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو آپ کہتے کہ ایھا الجاہل لماذا ترکت الصلاۃ لماذا تترک الصلاۃ، وہ جاہل، حالانکہ وہ جاہل نہیں ہے، وہ ہے عالم ہے، لیکن علم کے مقتضا کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کو آپ جاہل کہیں گے۔ یہ علم تو ان کا تھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے لو کانوا یعلمون میں علم کی نفی ہو گئی۔ کچھ پھلا پڑھا مولانا، خیال کر لینا۔ لو ثبت انہم آمنوا بمحمد بفرض المحال، اگر یہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے، واتقوا اور بچتے کفر سے اور معاصی سے بچتے، لمثوبۃ کائنۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کی جانب سے خاص قسم کا ثواب یہ ہے کہ ان کو مل جاتا جو ان کے لیے بہتر تھا۔ لمثوبۃ کائنۃ لثواب کائن من عند اللہ، اللہ کی جانب سے بہت بڑا ثواب خیر جو بہتر ہے یہ ان کو مل جاتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ اگر ان کو علم ہوتا تو اس طرح نہ کرتے۔ لو کانوا یعلمون لما آثروا السحر، اگر یہ جانتے تو پھر اس طرح سحر اور جادو کو یہ ہے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ترجیح نہ دیتے، اپنی زندگی کو برباد نہ کرتے۔ اڑے علماء کرام کچھ پھلا پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا، اب فرماتے ہیں کہ یہ یہود ایسے خبیث ہیں، جادو خود کیا اور ان کے ملاؤں نے جادو کیا، جادو خود کرتے تھے، کرے خود، نسبت اس کی کرے کس کی طرف؟ نسبت اس کی طرف سلیمان علیہ السلام کی طرف کی۔ تو اب یہ رائنا نبی کو کہیں گے، اور رائنا کہہ کر کے، اور پہلے رائنا کہنے کی اجازت تھی، رائنا کہیں گے اور کہیں گے، مسلمان بھی کہتے، مومن بھی کہتے کہ رائنا تمہاری طرف نسبت کریں گے، حالانکہ رائنا سے رعونت احمق مراد لیں گے وہ، سمجھے؟ رائنا یا راعینا، اے ہمارے چرواہا، سمجھے؟ یا راعنا، راعنن رعونت سے، سمجھے؟ احمق، راعنن احمق، راعننا نون کو ادغام کر دو، یا راعنا، یا راعنا، سمجھتے ہیں؟ یا احمقنا، اے ہمارے احمق۔ خود محمد رسول اللہ کو علیہ باللہ احمق کہیں گے لیکن نسبت تمہاری طرف کریں گے، جیسے جادو کی نسبت سلیمان ہے۔ اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بانس کو ختم کرو تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس لیے رعونت استعمالی، رائنا استعمال نہ کرو، اس کی جگہ پر انظر نہ کہو۔ ربط آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جی ان کو تو یہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رائنا ٹھیک ہے، یہود بھی اس کو فی الحال استعمال کرتے تھے، صحیح معنی میں استعمال کرتے تھے، رائنا ہماری رعایت رکھو، حضرت ہماری بات سنو، ہمیں دیکھو۔ راعی یراعی مراعاتن سے راعی امر کا صیغہ ہے، رائنا ہماری رعایت رکھو۔ یہود بھی اس وقت صحیح معنی میں استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے پیچھے ان کا غرض فاسد تھا، اس کے پیچھے ان کا غرض فاسد تھا۔ غرض فاسد کیا تھا اس کے پیچھے؟ یہ تھا کہ آگے جا کر کے پھر اس کو ہم اپنے معبودوں پر اس کا اطلاق کریں گے، کہ مسلمان اپنے پیشوا کے بارے میں جیسے مسلمان کہتے ہیں اس کی اجازت ہے محمد کے زمان، تو یہ بھی اپنے بڑوں کے بارے میں پھر یہ کہ اس کو استعمال، اس وجہ سے اس کو منع کر دی۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ اس لیے جہاں غرض فاسد ہونا، فاسد کی وجہ سے کبھی مستحب کو بھی ترک کر دیتے، فساد یہاں پر آ جائیں تو وہاں پر مستحب کو بھی ترک کر لیں۔
جائز تو اپنی جگہ پر ہے، مستحب کو بھی آدمی ترک کرے گا۔ ہاں ملنگو، جیسے کہ پگڑی ہے نا، یہ سنت ہے لیکن سنن لباس میں سے ہے، سنن صلاۃ میں سے نہیں ہے، سنن لباس میں سے۔ یہ جہاں پٹھان اس کو لازم سمجھ رہے تو وہاں کبھی کبھی ترک کرے۔ مقتدیٰ قوم کا جو ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ترک کر دے۔ ترک نہیں کرے گا تو وہ پٹھان مولوی جو خود پگڑی کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے، کبھی کوئی شیخ الحدیث، کوئی اللہ کا بندہ چلا جائے گا اور وہ بغیر پگڑی کے نماز پڑھا گیا تو پھر پٹھان بھی کہیں گے دا خردہ سوکھ دے، دا کمزہ نہ راغلے دے، یہ گدھا کہاں سے آیا۔ یہ ہوا حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ کے بھی استاد تھے، استاد سلیم مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد، دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کی بانی، ایک فرشتہ انسان تھے، سمجھے۔ ہندوستان پاکستان نے ایسا بندہ دیکھا بھی نہیں، غضب کے انسان تھے، لیکن فقیر آدمی، پگڑی کے ساتھ یہ ہے کہ نماز پڑھائے، یہ کرے۔ تو ایک دن یہ کہ آپ نہیں تھے، کسی اور مولوی نے نماز پڑھائی بغیر پگڑی کے، تو اس پر جو پٹھانوں نے خر خر کے الفاظ جو شروع کر دیے، حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی پریشانی ہو گئی، حضرت رونے پہ آ گئے۔ تو حضرت کو اس ٹائم پہ کسی نے کہا کہ یہ قصور آپ کا ہے، آپ کبھی کبھار اگر پگڑی کو ترک کرتے تو آج لوگ اس کو ذلیل نہ سمجھتے۔ مستحب بھی یہ ہے کہ جب اس کو واجب کا درجہ دیا جائے تو اس کو ترک کرے، سمجھے۔ اب جیسے کہ میں امام المسجد الجامع صدیقیہ کا میں امام ہوں، امام کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہہ دو امام، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ امام کہنے میں کیا ہے، میں امام ہوں، کسی بھی صحابی کو کہہ دو کہ وہ امام۔ لیکن امام حسن اور امام حسین کہہ کر کے، امام حسن اور امام حسین کہہ کر کے تعریض ہے کہ امامت کے ان میں سے کسی کے اور ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ قرآن کی آیت ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن علی کے سامنے گزر کر کے کہتے تھے کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہوگا، علی ناجائز ظلم کر رہا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ تو آیت ہے قرآن کی، کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ جملہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے پس دیوار خوارج کو مرچ لگ رہی ہے، کہ خوارج اس کے پس دیوار وہ مجھ پر، علی پر یہ کہ ڈرون حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھے۔ امام حسن امام حسین کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا، اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں۔ من کنت مولا فعلی مولا ہو، سمجھے۔ حضرت خالد بن ولید کی اور حضرت علی کے آپس میں تھوڑی سی تلخی ہو گئی اس موقع پر کہ علی سے نفرت نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے، ولایت قریب اور دوستی کے معنی میں، سمجھے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، سمجھے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول تمہارے دوست ہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ایمان والے بھی سارے، لیکن باقی ایمان والے اور کوئی ابو بکر و عمر بھی نہیں۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ حجت اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ آپ جو ولی اللہ اس کو کہہ کر کے دوسروں کو اعداء اللہ قرار دے رہے ہیں، ہم اس مقصد کو سمجھتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، اگر تمہارا ولی اللہ ثابت ہے، اس آیت سے ثابت ہے، تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، دیگر ایمان والے بھی ہیں، اس میں ابو بکر عمر بھی ہے۔ تو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، امیر المومنین و امام المتقین، امام المتقین باقی علیہ باللہ ان کو فاسق قرار دے کر کے آپ، اس لیے اس کے پیچھے من کنت مولا فعلی مولا ہوں، میں جس کا محمد محبوب ہوں، دوست ہوں، اس کا قریبی ہوں، تو علی کو بھی اپنا قریبی دوست سمجھے، سمجھ رہی ہیں۔ اب اس کے پیچھے ہمارا مولوی صاحب اپنی ساری صلاحیتیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں تو مجتہد اپنی شکل دیکھ لے، سمجھے۔ تو مجتہد ہے کہ تو نے کبھی پڑھایا ہے، قرآن و حدیث سے میرے رب نے تجھے محروم رکھا ہے، سمجھے۔ اور کہتا بھی ہے کہ انگریز بھی بخاری پڑھاتے، تو انگریز پڑھاتے تجھے تو شرم آنی چاہیے، تو بھی تو پڑھا نا، سمجھے۔ انگریز جب پڑھاتا ہے کہ ایک کافر نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کیا، ایک کافر نے جا کر کے اس نے جہاد کے اندر ہزاروں کو اس نے کافروں کو سلایا، منافق قزمان رومی، اس پر صحابی نے کہا کہ صحابہ نے کہا کہ ما اجزا احد منا ما اجزا فلان، آج ہم میں سے کسی نے دشمن کو ایسا مزہ نہیں چکھایا جیسے اس نے چکھایا، کمال کا آدمی ہے یہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، پکا جہنمی، سمجھے۔ تو
تو بہت سے صحابہ ان کو یہ پریشانی ہو گئی کہ اس قسم کا بزرگ آدمی، اتنا بڑا مجاہد غازی، یہ کیسے جہنمی ہے؟ تو صحابی کہتے کہ میں اس کے پیچھے لگا، جا کر کے دیکھا، لڑتے لڑتے آ کے کچھ زخمی ہو گیا، اپنی تلوار کی دھار اپنے سینے میں دے کر کے پھر اس پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے آپ کو اوندا کر کے گرا دیا، خود اپنا سینہ چاک کے اپنی تلوار سے آ کر کے میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے جو بتایا بالکل صحیح ہو گیا، خودکشی والے پر جہنم حرام ہے۔ جا کر کے کیا جنت اس پر حرام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، خودکشی والے پر۔ جا کر کے فرمایا کہ ابو بکر عمر ان کو بتا دو کہ اللہ کے رسول نے پہلے پیشن گوئی کی تھی اسی طریقے پر۔ یہ قادیانی کی پیشن گوئی نہیں ہے کہ محمدی بیگم ضرور میرے نکاح میں آئے گی، ضرور بھی شوہر اس کا جو ہے نا، شوہر اس کا وہ بیماری میں مبتلا ہوگا، وہ میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ آخر کار اس خنزیر کے وہ محمدی بیگم جس کے نکاح میں گئی تو وہ آدمی جلسوں میں مسلمان کہتے تھے وہ قادیانوں بغیرتوں، اپنے اس بغیرت نبی کو تو روکو جو میری بیوی کے پیچھے پڑا ہوا، سمجھے، اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خود قادیانی جا کر کے بیت الخلاء میں مرا، اللہ نے ذلیل کر دیا، محمدی بیگم پھر بھی نہیں مری اور اس کا شوہر بھی نہیں مرا۔ یہ المتنبی القادیانی، المتنبی الکاذب، کاذب قسم کے اس قسم کے، ظاہر ہے کہ یہاں محمد رسول اللہ کا مسئلہ تھا، آپ کی پیشن گوئی تھی تو اس طرح ہوا۔ اللہ نے دین کا کام لے لیا، حضرت نے فرمایا آخر میں ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یہ کس قسم کا دشمن کافر تھا لیکن اللہ نے اس سے کام لے لیا۔ اب اگر اللہ آپ سے بخاری کا کام قرآن کا نہیں لے رہا، آپ کہتے ہیں انگریز بھی پڑھاتا ہے، تو تجھے ماتم کرنا چاہیے، تجھے تو ماتم کرنا چاہیے کہ تو راندے درگاہ تو نہیں ہے، کہ کتنا راندے درگاہ ہے، کہ جیسے کہ اس سے بھی اللہ نے دین کا کام تو لے لیا نا، بخاری کے اندر روایت موجود، اور تو کہتا بھی انگریز۔ یہ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی جو حدیث کی کتابوں کا انسائکلوپیڈیا ہے، یہ لکھنے والے سارے مستشرقین ہیں، یہودی ہے۔ المنجد آپ کا لکھنے والا عیسائی ہے۔ تو اگر اللہ اس طریقے پر خدا ابابیل سے بھی کام لیتا، دیواروں سے بھی، درختوں سے بھی دین کا کام، کافروں سے بھی لیتا، کافر جائے گا جہنم میں، جنت عقیدہ کی بنیاد پر مل جاتی ہے کہ وہ اپنے ڈگری حاصل کرنے کے لیے، لیکن خدا تجھ سے یہ بھی نہیں لے رہا، تو سوائے تیری شومی قسمت کو ہم ماتم کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ پھر سارا زور اس پر خرچ ہے کہ علی مولا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، تو علی تو جزا میں واقع ہے، من کن تو مولا ہو، میں محمد جس کا مبو، تو مولا محمد کی تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ یہ آپ کے محمد دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ رسول دشمنی، تو آپ نے یہ تحریک کیوں نہیں چلائی کہ جو ساری صلاحیتیں خرچ ہو رہے ہیں؟ مولا علی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، سمجھے؟ تو مولا محمد والی تحریک کیوں نہیں چلا رہے؟ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، سمجھے؟ اس کے پیچھے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، امریکہ کا ہاتھ ہے، یہ ہے بدبخت۔ اور اب تو ایک سلسلہ شروع کیا کہ جی متاخرین اصطلاحات، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ اس سے بچنے کے لیے رضی اللہ عنہ صحابہ کو کہا جائے اور رحمت اللہ علیہ بزرگوں کو کہا جائے رحمہ اللہ، اور علیہ الصلوۃ والسلام یہ انبیاء کو کہا جائے۔ یہ اصطلاحات متاخرین نے اپنے طور پر یہ کی، اس میں کبھی آگے پیچھے اس اصطلاح کو آپ غلط جگہ پر لگائیں گے خبر کی شکل میں، اس سے بچنے کے لیے، سمجھے کہ علیہ الصلوۃ والسلام بطور دعا کی نہیں، بطور خبر کی اگر آپ کی، لیکن یہ کہتے کہ نہیں اجازت مولویوں کو اپنی ہے، اس لیے اللہ ہمارے خطیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارے خطیب جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے دشمن کا اعلی کار بنا ہوا ہے، وہ فرما رہے ہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آسان سی بات ہے، یہ نہ کہ دیکھو آسانی سے آدمی پکڑ سکتا ہے، اس کو یہاں سے پکڑ سکتے ہو۔ ہمت کرے کہ کوئی ساتھی قادیانی کو علی رؤوس الاشہاد، سر عام کسی جلسے میں قادیانی کو لعنت بھیجے کریں، جبکہ مستحب ہے، ضروری ہے، واجب ہے، قادیانی کو لعنت بھیجنا واجب ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا میں، اللہ رسول کو جو تکلیف دیتے، قادیانی سے بڑا نبی کے لیے موذی کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا مسیلمہ کذاب سے بڑا، اس کو سب لعنت اللہ کہے، قادیانی کو کہہ دے، تو قادیانی کو جب لعنت اللہ کہے گا، انگلینڈ کا ٹکٹ بند ہو جائے گا، آسٹریلیا کے ٹکٹ بند ہو جائے گا، سارا مسئلہ یہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ میں غریب آدمی ہوں، کسی جلسے میں کہلوا دے کہ قادیانی پہ لعنت ہے، ہم سے لاکھ روپے لے لے، میں ملک ریاض تھوڑی ہوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے نا، لیکن کہے گا نہیں۔ یہ وہ ہے جی۔
آخرکار جو ہے نا لوگ آ کر کے پیچھے چلے جاتے. لا تقولوا راعنا، تو حضرت نے فرمایا کہ راعنا کے آگے جا کر کے اس کو غلط استعمال کرنے کا وہ تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا اس وجہ سے ابھی سے نہ رہے بانس نہ بجے بانس سے. اس کو کہتے ہیں سد الذرائع، کہ فتنہ جہاں سے آگے جا کر کے ابھرے گا اس فتنے کو شریعت پہلے سے بند کر دیتی، اس کا راستہ بھی بند کر دیتی. سمجھے؟ یہ سد الذرائع کے قبیل میں سے. یا ایھا الذین آمنوا، رب تو سمجھ میں آیا نہیں ہے. جیسے کہ انہوں نے کفر خود کیا، جادو خود کرتے تھے نسبت سلیمان، اسی طرح رائنا کو غلط استعمال کریں گے خود غلط معنی میں اور نسبت تمہاری طرف کریں، اس لیے بچو اس سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا اور کہہ دو انظرنا اس کی جگہ پر کہ اے حضرت نظر شفقت ہم پر فرماؤ اور ہمیں دیکھ لو. واسمعوا، فرماتے ہیں وقولوا انظرنا واسمعوا ما اقول لکم، میں رب جو تم سے کہتا ہوں اس کو سن لو. وللکافرین عذاب علیم، یہود کے لیے دردناک قسم کے عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. ما یود الذین کفروا، کافر، یہ کافر کون ہے؟ اہل کتاب اور مشرکین. نہ مشرکین نہ اہل کتاب ان میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا. ان ینزل علیکم خیر من ربکم، من زائدہ ہے، ان ینزل علیکم خیر من ربکم، اللہ کی طرف سے کوئی معمولی سی بھی بھلائی تمہیں ملے. جیسے کہ اللہ پاک نے یہ بھلا کلمہ تمہیں انظرنا دے دیا اور رائنا تمہیں لے لیا، رائنا سے آپ کو منع کر دیا ہے. سمجھے؟ یہ اس کو ایک مسئلہ. دوسرا وَلَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین قطعاً اس بات کو پسند نہیں کریں گے ان يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ، ان يُنَزَّلَ عَلَيْكُم خَيْرٌ مِّن رَبِّكُم، کہ قرآن تم پر نازل ہو جائے، وہی تمہیں مل جائے، تمہارے نبی پر یہ ہے کہ وہی آ جائے اور قرآن تم پر نازل ہو جائے، یا کوئی سی معمولی سی بھی بھلائی، جیسے کہ یہاں پر انظرنا تمہیں شفقتاً دے دیا اور یہ کہ رائنا تم سے لے لیا. یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بھلائی مسلمانوں کو نہ ملے. اور اس نبی در یتیم کو، آمنہ کے در یتیم پر، اس پر وحی کیوں آ رہی؟ تو خیر کا ترجمہ آپ نبوت سے کر دیں، اسلام سے کر دیں، وحی سے کر دیں، قرآن سے کر دیں. معمولی سی بھی بھلائی کو پسند نہیں کریں گے. جیسے کہ اللہ نے شفقت کر کے تمہیں انظرنا دے دیا اور رائنا تم سے لے لیا. اللہ کے بندوں کچھ پلا پڑ رہا ہے، اس کو پسند نہیں کریں گے. لیکن ان سے کہہ دو کہ رحمتوں کا بانٹنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. سمجھ رہی ہیں کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اب قرآن بھی رحمت ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ہاں ملنگو، قرآن بھی رحمت ہے، محمد رسول اللہ بھی رحمت ہے. اور بارش، ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، یہ رحمت بارش ہے. اور بارش رحمت ہے. بارش کا کام یہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، بارش کا کام یہ ہوتا ہے کہ غیر آباد زمین بارش سے آباد ہو جاتی ہے. قرآن رحمت ہے اس سے. تاریخ یہ ہے کہ دل غیر آباد دل آباد ہو جاتے ہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ بارش کا کام یہ ہے کہ زمین سے پودا نکالتی ہے، پھول اس سے آ جاتے ہیں. قرآن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش کرا دیتا. سمجھے بھی؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں سے پودے نکلتے ہیں. بارش کا کام یہ ہے کہ چنے کے دالے سخت قسم کے رات کو پانی کا کام یہ ہے کہ بارش تو پانی تو آتا ہے، پانی کے اندر رات کو چنے کے سخت دال اگر آپ ڈالیں گے تو صبح کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نرم ہو گئے ہوں گے. قرآن بھی ایک رحمت ہے اور بارش ہے، پانی ہے، اس سے بھی دل رحم ہوتے. اور بارش کا کام یہ ہے، پانی کا کام یہ ہے کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے. قرآن کا کام بھی یہ جہنم کو بجھا دیتا ہے. ارے ملنگو کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا؟ کچھ پھلا پڑ رہا؟ یہ ہے جی مسئلہ. یہ تو کسی طرح چاہیں گے بھی نہیں، اس لیے اس خیر سے جو ہے نا ہمیں منع کیا جا رہا ہے. مولوی صاحب مسجدوں میں جاؤ بھی نہیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب اور مشرکین، یہ کفروا کی ضمیر سے حال بنیں گے. یہ چاہتے نہیں ہے. یودو کا مفعول ہے ان ینزل علیکم خیر کائن من ربکم، اللہ کی جانب سے کوئی معمولی خیر اور بھلائی تمہیں پہنچے. اور وہ یہ ہے کہ انظرنا، تم لے لو رائنا کی جگہ پر، یا وہی آ جائے تمہارے نبی پر، قرآن تمہارے پاس آ جائے، اسلام اور نبوت. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے اللہ پاک رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتے ہیں. وقد اختص محمدا برحمتہ، اور رحمت
اور وہی کے ساتھ محمد رسول اللہ کو خاص کیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے احسان والے ہیں اور احسان کرنے والے، لہذا یہاں پر اس نے نبوت کا احسان محمد رسول اللہ پہ کر دیا، محمد اور مومنین کے لیے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ راعنا منسوخ ہو گیا اور انظرنا ناسخ اس کے لیے آ گیا، انظرنا۔ تو جب یہ مسئلہ ہے تو ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا اپنے نبی کو بھلاتے ہیں، نأتی بخیر منہا، اس سے آسان تر کوئی اور، خیر کا معنی یہاں پر بھلا کے نہیں ہے، خیر کا معنی یہاں پر اسہل کے، اس سے آسان حکم آپ کے لیے اور لاتے، او مثل یا اس کے برابر کا کوئی حکم لاتے۔ ہو گیا مولانا؟ نسخ کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ رفع الحکم کو، کہ پہلے والا حکم یہ ہے کہ منسوخ ہو جائے۔ مولانا نسخ اس لیے آتا ہے کہ احکام کے اندر نسخ اس طرح آتا ہے جیسے انسان جسمانی طور پر ترقی کرتا ہے اور اس کے قوا میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، روحانی طور پر بھی انسان کی ترقی اس طرح ہوتی ہے، اس کی روحانیت میں بھی ترقی اس طرح ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بچپن کا غذا اللہ آپ کا بھلا کرے جسمانی طور پر، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو کمال تک پہنچائے، سمجھے؟ جسمانی طور پر بھی وہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، پھر آگے فرمایا کہ اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے، علم الانسان کلا ان الانسان کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سمجھے؟ انسان کو بنایا مضغہ، نطفہ، اس طریقے پر مختلف مراحل سے رب نے مربوب کو کمال تک پہنچا دیا جسمانی طور پر۔ روحانی طور پر بھی اسی طریقے پر آپ کا جو اس وقت جو مقام ہے غیر نبوت کا، ولایت کا، کہ آپ ایک عام ولی ہے، اللہ آپ کو اور نبیوں کا سردار آپ کو بنا دے گا۔ اس لیے اقرأ بسم ربک الذی، وہ رب آپ کو جسمانی طور پر اس مقام پہ پہنچا ہے، روحانی طور پر بھی آپ کو پہنچائے گا، اور پہنچائے اللہ پاک نے، سمجھے؟ روحانیت میں ترقی کرتے 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 ورفعنا بعضهم فوق بعض، یہ آخر کی آیتیں ہیں کہ آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، یہ ابتدائی آیتیں نہیں ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یہ آخری ابتدا میں تو آپ نے کبھی اس طرح بھی فرمایا، لا تقولوا انا خیر من یونس بن متہ، یونس بن متہ سے مجھے ترجیح نہ دے دوں، سمجھے؟ میں ابراہیم علیہ السلام سے مفضول ہوں، ابراہیم مجھ سے افضل ہے، لیکن بعد میں اللہ نے اعلان کر دیا آخر میں ورفعنا بعضهم اے محمدًا علی بعض، سوا لاکھ ہے، علی بعض یہ فرد منتشر، فرد مبہم اس کو کہتے، جیسے کہ آپ کے 1000 ساتھی ہوں، ان 1000 ساتھیوں میں آپ کا استاد کہتا ہے، آپ کا استاد کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا نام ہے؟ عمر فاروق، عمر فاروق کو تم میں سے بعض پر ترجیح، عمر افضل ہے، تم میں سے بعض مفضول ہے۔ اب 1000 میں 999 ہر ایک میں احتمال ہے کہ عمر افضل ہے، میں مفضول ہوں، اس لیے کہ عمر افضل ہے وہ متعین ہوگا، بعض ہم تم معرفہ ہے، علی بعض نقر ہے، یہ فرد منتشر، یہ 1000 کو شامل ہوگا، لاکھوں کو شامل ہوگا۔ عمر افضل ہے تم میں سے بعض پر، اب یہ بات سوچے گا کہ عمر افضل ہے میں مفضول ہوں، یہ بات سوچے گا عمر افضل ہے وہ بعض میں ہوں میں مفضول ہوں، یہ بات سوچے گا کہ عمر افضل ہے میں مفضول ہوں، یہی حال ہے، کسی نبی کا نام نہیں لیا، سمجھے؟ سوا لاکھ انبیاء اس علی بعض کے اندر آگے محمد متعین ہے، سمجھے؟ یہ اکرام کا طریقہ ہے مولانا، یہ اکرام کا طریقہ ہے، اس کو کہتے تفضیل، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ایک مفضل ہے دوسرا مفضل علیہ، مفضل علیہ متعین نہیں ہے، لیکن اگر میں کہہ دوں عمر فاروق راحیل سے بہتر ہے، راحیل کو کتنا صدمہ ہوگا، حالانکہ پہلی صورت میں نے کہا کہ عمر فاروق تم میں سے بعض سے بہتر ہے، تو بعض سے بہتر ہے تب بھی راحیل آ گیا تھا، یہ سارے آ گئے، لیکن ہر ایک خوشی کرے، کسی کو صدمہ نہیں ہوا۔ اب کہہ رہا ہوں عمر افضل ہے، یہ مفضول ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، اس کو کتنا صدمہ ہوگا، یہ ہے تفاضل، یہ کیا ہے؟ یہ تفاضل، تفضیل کی اجازت، تفاضل حرام ہے، یہ ہمارے خطیب کہتے ہیں کہ ہمارے نبی میں خوبی یہ، موسیٰ میں یہ نہیں ہے، نبی میں یہ خوبی ہے، موسیٰ میں یہ نہیں ہے، ہمارے نبی میں یہ خوبی ہے، موسیٰ میں یہ نہیں ہے، نبی میں یہ خوبی ہے، موسیٰ میں یہ نہیں ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جاہل ابن جاہل ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ جاہل ابن جاہل ثم ابن جاہل، کچھ بھلا پڑا مولانا؟ اب سمجھو، نسخ رفع الحکم کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نسخ کی ضرورت کیوں آتی ہے، تو جسمانی طور پر آدمی معصوم بچہ ہے تو دودھ پیے گا،
وہ آئس کریم اور مرغا تکہ تو نہیں کھاتا، لیکن جب کوئی قوت اس کو حاصل ہو جاتی تو مرغا تکہ شروع کر دیتا ہے، سمجھے؟ احکام کے اندر بھی اسی طریقہ پر ہوتا ہے۔ جو شراب کے عادی تھے، جو بے دین تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام اب تک راسخ نہیں ہے، کما حقو اسلام پر چل نہیں پائے، تو فوراً ان سے کہا جائے کہ شراب کو چھوڑ دو، تو نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اس لیے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے، کہہ دو قل فیہما اسم کبیر، ان میں گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور فائدہ بھی ہے کہ آدمی دبلا پتلا بھی سرخ ہو جاتا ہے، اور بھی فائدے، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ نسخ نہیں ہوا، اشارہ کر دیا کہ جب گناہ زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے نفع سے، تو معلوم ہی ہوگا کہ اسلام آباد کے حالات ٹھیک کچھ ہونے والا ہے۔ جیسے کہ ہمارے بلوچ نے کہا کہ وہ لوگ کہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا، غریب اللہ جزا خیر دے ان کو، تو تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں کہ ارے بھائی، میرے بھائی اور دوستو، میری اور آپ کی کامیابی، بلکہ پورے عالم کی کامیابی اللہ پاک نے پورے دن میں رکھا، یہ پورا دن میرے اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات چیت ہوگی، جم کر کے بیٹھ جائیں، بڑا نفع ہوگا۔ تبلیغ والے سر، تو اب ہمارے بلوچ نے کیا کر دیا؟ بلوچ کو کہا تم اعلان کر، اس نے کہا ہم کا اردو نہیں آتا، کہا اعلان کرا، کہا ہم کا اردو نہیں آتا، ہم کا اردو نہیں آتا، کہا امیر صاحب نے کہ تم کیا کرے گا؟ اعلان بھی کرے گا اور تم کیا کرے گا؟ تقریر بھی تم کرے گا۔ تو بلوچ نے جیسے امام نے سلام پھیرا، کھڑے ہو گئے، اڑے باقی نماز کے بعد کچھ ہونے والا، اپنا جگہ سے کوئی بھی نہیں ہٹے گا، سمجھے بھائی؟ اڑے باقی نماز کے بعد کیا ہے؟ کچھ ہونے والا، اپنا جگہ سے کوئی نہیں ہٹے گا، جو ہٹے گا ہم اس کا ہڈی پسلی ایک کرے گا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اب بتا دیا کہ اللہ کو، یعنی اب لوگوں کو ڈر ہو گیا کہ نماز کے بعد کچھ ہونے والا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، خدا خیر کرے۔ یہاں بھی قرآن نے بتایا کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ اور ان کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، نفع کم ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا۔ آیا سمجھ؟ پھر بلوچ کی جب تقریر کی باری آ گئی، لوگوں نے سنتیں پڑھ لی، بیٹھ گئے، کہتے اڑے اللہ نے مہربانی کیا، ہم کو مسلمان بنایا، اڑے اللہ نے مہربانی کی، ہم کو نماز پڑھایا، اللہ نے ہم کو مہربانی کی، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، احسان کیا ہم پر، اڑے اللہ بہت بڑا ہے، اڑے اللہ کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ امیر صاحب خود بیان کرے گا، وآخر دعوانا امیر صاحب خود بتائے گا اللہ کتنا بڑا ہے۔ آیا مطلب سمجھ؟ یہ جی اب دیکھو کہ کہا کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما، پھر آگے چل کر کے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پھر اب تھوڑا سا اسلام میں مضبوط ہو گئے تو پھر فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ آ جاؤ، نشے کر کے شراب پی کر کے یہ کہ نہ آ جاؤ، نماز کے قریب بھی نہ ہو جاؤ۔ اب سوال یہ کہ روح افزا پی کر کے جا سکتا ہوں، جام شیریں پی کر کے نماز میں جا سکتا ہوں، دودھ پی کر کے، گائے کا دودھ جا سکتا ہوں، اور بھینس کے دودھ پی کر کے جا سکتا ہوں، بکری کی دودھ پی کر کے جا سکتا ہوں، پانی پی کر کے جا سکتا ہوں، شراب پی کر کے نہ آ جاؤ، پتہ چلتا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، کچھ ہونے والا ہے نا۔ اور چلتے چلتے مزید ان کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، مزید ان کے اندر استحکام آ گیا اور دینی طور پر مضبوط ہو گئے۔ فرمایا انما المیسر والانصاب والازلام رجس من عمل، یہ پلیت ہے، ناپاک ہے، اور فرمایا کہ فاجتنبوہ، اب اس سے باز فہل انتم منتہون، اب آپ باز آئیں گے نہیں آئیں گے، ہم نے کہہ دیا، صاف صاف کہہ دیا، پہلے نہیں کہا، اب آپ میں مضبوط یہ آگے، اب بتا دیا فہل انتم منتہون، اور قرآن میں فہل انتم منتہون، فہل انتم مسلمون کا معنی ہوتا اسلموا وانتہوا، باز آ جاؤ، امر کے معنی میں ہوں گے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ انتہینا ربنا یا ربنا انتہینا، اب تو بات صاف ہو گئی، دیکھا کہ اب یہ کہ یہ پہلے والوں کے لیے ناسخ ہو گیا۔ نسخ میں یہی ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ جیسے بچہ کی غذا الگ ہے، کچھ بڑا ہوگا اور ہوگا، کچھ اور ہوگا، سمجھے؟ تو نسخ کے اندر بھی کچھ احکام پہلے کچھ آسان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ، انسانیت اس طرح ترقی کرتی جاتی ہے، انسانیت اس طرح روحانیت کے طور پر، جسمانی طور میں جیسے اس کی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ کی بندو کچھ پڑھا، اب آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ القرآن بالحدیث، نسخ الحدیث بالقرآن، 4 صورتیں،
نسخ القرآن بالقرآن، قرآن کی کسی آیت کو منسوخ قرار دیا قرآن کی دوسری آیت سے۔ حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تم میں سے اگر 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، معنی ایک آدمی 10 کا مقابلہ کرے گا۔ لہذا حکم یہ تھا کہ ایک آدمی ہوگا 4 کے مقابلے میں بھاگے گا نہیں، 6 کے مقابلے میں بھاگے گا نہیں، 8 کے مقابلے میں بھاگے گا نہیں، 10 کے مقابلے میں مقابلہ کرے گا، ضروری ہے، لازم ہے اور واجب ہے، اور اگر 11 آ گئے تو بھاگنے کی اجازت ہے، ورنہ 8-9 میں اگر بھاگتا ہے وَمَنْ يُوَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ آپ سمجھ رہے؟ پہلے حکم تھا کہ 10 کا ضرور، 10 تک آپ کو بھاگنے کی اجازت نہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، 11 ہو گئے 12 ہو گئے تو آپ بھاگ جائیں۔ اب اس کے بعد فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے ہاتھ ہلکا کر دیا آپ کے لیے، آسانی کر دی، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے اس بات کو ظاہر کر دیا، علمہ کا ترجمہ ظاہر سے کر رہا ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اس بات کو ظاہر کر دیا کہ تم کمزور ہو۔ اب ان یکم منکم 20 صابرون، کیا ہے، فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، اب صبر کرنے والے 100-200 پر غالب آئے گا، لہذا اب 1-2 کے مقابلے میں آ گیا، 100-200 کا مقابلہ، لہذا اب ایک سے نہیں بھاگے گا، 1-2 سے نہیں بھاگے گا، اور اگر دیکھ رہا کہ 3 ہے 4 ہے تو بھاگنے کی اجازت ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وہ منسوخ ہے، اور یہ بعد والا ان یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 یہ اس کے لیے ناسخ۔ یہ نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الحدیث بالحدیث، حدیث سے منسوخ ہو، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروا فانها تذکر الآخرہ، میں قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کرتا تھا لیکن اب اجازت ہے، الا فزوروا، اب متنبہ ہو جاؤ زیارت کرو، یہ ناسخ ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، زیارت قبور ناجائز تھا اب جائز ہو گیا، وہ منسوخ ہو گیا۔ نسخ القرآن بالقرآن، نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ القرآن بالحدیث، نسخ القرآن بالحدیث، قرآن کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، والدین اور اقربین رشتہ داروں کے لیے وصیت لازم ہے، کتب فرض لازم ہے یہ، لیکن اب یہ قرآن ہے، حدیث آگئی لا وصیۃ لوارث، ذوی الفروض اور عصبات کے لیے وصیت کی اجازت نہیں ہے، جن کے حصے سمجھے، اصحاب السہام جن کے لیے حصے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سہم جن کے حصے مقرر ہیں، جس میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ، اب وصیت ان کے لیے اجازت نہیں ہے، سمجھے، لا وصیت لوارث، تلقی بالقبول اس روایت کو حاصل ہے، یہ ناسخ ہے، کتب علیکم اذا حضر، اور کتب علیکم مکمل منسوخ نہیں ہے، کچھ صورتوں میں وارثوں کے سلسلے، سمجھے، اور کچھ ایسے وارث جب آپ مال تقسیم کر رہے ہیں جن کے حصے مقرر نہیں، ویسے تقسیم کے موقع پر تھوڑا تھوڑا ان کے ہاتھ پہ رکھ دو، اس کی اجازت ہے، جیسے چوتھے پارے میں آ جائے گا، اللہ کے لیے کچھ پھل پڑا۔ یہ نسخ القرآن بالحدیث، نسخ الحدیث بالقرآن، جیسے کہ 16 مہینہ 17 مہینہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ اللہ آپ کا بھلا رہی ہے کہ کیا ہے، اب قرآن سے منسوخ ہو گیا، سمجھ، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع، یہ جعل ناسخ کہتا ہے اس کو، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، یہ جعل ناسخ ہے، وہاں پہنچ کر کے انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا، اس وقت آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جعل ناسخ ہے، ہو گیا مولانا، تو نسخ ہوتا رہتا ہے کہ نسخ، یہ حکمت ہے نسخ، ما ننسخ من آیت، ما کا بیان آیت آ گیا، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں جس کو اٹھا دیتے ہیں۔ پھر ایک صورت یہ ہے کیا ہے، لفظ اور معنی دونوں کے دونوں منسوخ، لفظ اور حکم دونوں کے، ما نسخ حکم ہوں و تلاوت ہوں، جیسے سورہ طارق کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنا بڑا تھا کہ سورہ بقرہ کے برابر کی صورت تھی، یہ جیسے بخاری میں آتا کہ الا بلغوا انا، ہماری طرف سے ہمارے ساتھیوں کو پہنچا دو کہ انا قد رضینا، ہم اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہم شہید ہو رہے ہیں، یہ آیت تھی لیکن یہ منسوخ ہوئی۔ تو سورہ طارق کی اس کی مثال دیتے ہیں کہ لفظ اور حکم دونوں کے دونوں منسوخ ہو گئے، سمجھے، لفظ منسوخ ہو لیکن حکم باقی ہو، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، لفظ اس کا منسوخ ہے، سمجھتے ہیں، حکم اس کا پھر بھی باقی ہے، لفظ منسوخ ہے، حکم اللہ کا باقی ہے،
اور حکم منسوخ ہو، لفظ یہ ہے کہ باقی ہو، حکم منسوخ ہو اور لفظ یہ ہے کہ باقی ہو، جیسے کہ اللہ فاعفو عنہ وصفحوا، یہ الفاظ باقی ہے لیکن حکم اس کا مشرکین کو معاف نہیں کرنا، اب فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ، سمجھے؟ جب حالت اب فاعفو وصفحوا والا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارے مبلغ اعظم کے لیے ہو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جہادی موقع پر ہوگا، وہ مبلغ اعظم کے حوالہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ علیہ باللہ رحم دل ہے، سمجھے؟ وہی کر سکتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، قرآن سے تو خیر کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلی آیت بخیر دو، اس لیے بخیر کا معنی میں نے عرض کیا بأسهل منها، اس سے آسان حکم او مثل یا اس کے برابر کا۔ علم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں مخاطب ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اللہ نسخ پر بھی قادر ہے۔ النسخ شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ فالنسخ مقدور للہ۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، کیا آپ کو معلوم نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت اور ملکیت اسی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی ہے کہ حامی نہیں ہے جو تمہیں کچھ نفع دے دے، من ولی یلیک وینفعک، جو آپ کو نفع دے دے، ولا نصیر ینصرک، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تیری مدد کر دے۔ ہو گیا؟ اب جب کہ ہم یہ نسخ کریں گے، بس ہمیں معلوم ہے اس کی حکمت اور میرے نبی کو معلوم ہے، تم یہ کیوں گے، وہ پہلے والا منسوخ ہو گیا، یہ کیوں ناسخ ہو گیا، یہ پہلے والا، تو اس طرح نبی سے سوال کرتے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ام تريدون ان تصلوا رسولکم، آپ کو ربط سمجھ آئی نہیں ہے؟ نسخ ہم کریں گے اپنی مرضی کے مطابق۔ مجھے پتہ ہے کہ انسانیت ترقی کر کے کس مقام پہ پہنچ گئی، اب پہلے والے حکم کو اٹھا دوں، اس سے سخت قسم کا اگر دے دوں تو یہ اس کا حامل ہے، اس کا متحمل ہوگا، یہ مجھے معلوم ہے۔ لا تسلوا نبیکم، اپنے نبی سے یہ نہ پوچھو کہ لماذا ھذا نسخ، لماذا نسخ الحکم السابق ورفع وجاء مکانہ ھذا، یہ کیوں اس کی جگہ پر، اس قسم کے سوالات نہ کرو، سمجھ رہی میں کہ ام ترید، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں ہے؟ یا راعنا کو منسوخ کر دیا اور انظرنا کو اس کی جگہ پر، یہ کیوں ہو گیا؟ تو کیوں؟ اس لیے ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہود کو مرچ لگ رہی ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہمیں پتہ ہے کہ صد و ذرائع کے طور پر تاکہ یہود سے اس سلسلے کو بند کر دیں۔ ہو گیا مولانا؟ ام تریدون ان تصلوا بل تریدون ام تریدون، کیا تم یہ کہ ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو ان تصلوا رسولکم سوالا کائنا، ایسے سوال کرتے ہو کما سئل موسیٰ من قبل مجیء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ رسول سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے۔ ومن یستبدل الکفر بالایمان، جو کفر کو ایمان کے مقابل میں اختیار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا، اور یہ کہ پھسل گیا سیدھے راستے سے، یہ کہ الگ ہو گیا۔ ومن یتبدل، یتبدل کا آسان ترجمہ یختار الکفر، یختار الکفر، یختار الکفر، جو کفر کو اختیار کرے گا ایمان کے مقابلے، یا یستبدل الکفر، کفر کو بدلے میں لے گا، ایمان کے بدلے میں لے گا، فقد ضل سواء السبیل۔ ہو گیا مولانا؟ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم، اب بتاتے ہیں کہ یہود سے کوئی توقع نہ رکھو، ان کی جلن میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں، وہ خوب جلتے ہیں۔ ود کثیر من اہل الکتاب، یہود میں سے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو، ود کے بعد لو آ گیا مصدری ہوگا، ان یردوکم، یہود اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان یردوکم من بعد ایمانکم بمحمد، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد، آخری کتاب پر ایمان لانے کے بعد وہ پسند کرتے ہیں ان یردوکم، کہ وہ تمہیں لوٹا دیں کفارن، کافر بنا کر کے، کفارن وہ تمہیں کافر، یہ دوسرا مفعول ثانی ہے یردو کے لیے، یردوکم من بعد ایمانکم بمحمد کفارن، یہ کیوں اس طرح ودہ یہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کی دلی تمنا ہے کہ تم کسی طرح کا حسدا من عند انفسہم، یہ ان کی جانب سے ان کی دلوں کا ایک حسد ہے، حسدا من عند قلوبہم، ان کے دلوں کی طرف سے ایک قسم کا حسد ہے، اور حسد ہمیشہ نعمت پر کیا جاتا ہے، زوال نعمت پر، عملنگو زوال نعمت پر۔ یہود بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک عظیم نعمت ہے جو ان کو مل گئی ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے الو کے پٹے یہ بن جائے، اس لیے یہود بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، عظیم چیز پر حسد کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ کہ ٹوکری پاخانے کو اٹھائے، میں اس پر حسد کروں گا کہ یہ اس سے ختم ہو جائے، یہ ٹوکری پاخانے کا میں اٹھاؤں، سمجھ رہی ہوں؟ سونے آپ نے اٹھایا تو اس پر میں کاش یہ سونا مجھے مل جائے، یہ اٹھانے والا میں بن جاؤں، حسد اس پر ہوگا۔ حسد میں زوال نعمت کی تمنا ہوتی ہے، اور غبطہ کے اندر
اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے. خود اپنے لیے درخواست ہوتی، زوال کی نہیں ہوتی کہ اللہ مجھے بھی اس طرح دے دے جیسے اس کو دے دیا. شریعت میں حسد کی اجازت نہیں ہے، غبطے کی اجازت ہے کہ جیسے کہ یہ عالم ہے اللہ مجھے اسی قسم کا علم دے دے اور اس کو بھی دے دے. جیسے یہ دولت مند ہے اللہ مجھے دے، یہ رشک ہے، یہ اغتباط اور غبطہ ہے. اور حسد میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کو اللہ کنگلا بنا دے، اس کو اللہ ذلیل کر دے، مجھے اس کی جگہ پر لائے. یہ حسد ہوتا ہے. حسد میں حاسد جو ہوتا ہے محسود علیہ جس پر وہ حسد کر رہا اس سے زوال نعمت کی تمنا کر دے. یہود تمہارے ساتھ حسد کرتے چاہتے ہیں، ان کی دلی تمنا ہے کہ تم کافر بن جاؤ، اور یہ زوال نعمت تم سے چاہتے ہیں. اور زوال نعمت کیا ہے؟ وہ الاسلام و اسلام. یہود بھی اس بات کو سمجھتے کہ عظیم ایک نعمت ہے. اب ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ مولوی صاحب سے اس نے تلاوت کرا دی، سمجھے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا. یہ بھی پچھلے ہفتے میں، سمجھے؟ وہ پتہ نہیں کس کو لے گیا، کوئی اچھا سا قاری جا کر کے وہاں، ہو سکتا کہ اللہ ان کے دلوں کو بدل دیتا. وہ پڑھتا بھی اسی طریقے پر، پتہ نہیں کوئی بیروی ہے یا کوئی پٹھان ہے کیا ہے، سمجھے؟ قرآن اس طرح. کرنل قذافی رحمۃ اللہ علیہ جو قاری خلیل الحصری کو جو حضرت اقدس عبدالصمد عبدالباسط کے اللہ کو استاد قاری خلیل کو لے کر کے گئے. قاری خلیل تو متشرع تھے، داڑھی والے تھے. اس کو لے گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ پتہ نہیں پہلے امریکہ کا کون سا صدر تھا، انہوں نے آج سے کئی سال پہلے، یہ مصر کے ٹیلی ویژن میں اب تک بھی وہ ریکارڈ موجود ہے ساتھی ان کے پاس ہے، وہ آپ کو سنا دیں گے. قاری خلیل الحصری نے تلاوت کی، امریکہ واشنگٹن میں تلاوت کی. اس وقت ان کے تقریباً 11 وزیر اسی ٹائم پہ مسلمان ہو گئے، سمجھے؟ اس لیے حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قرآن سنو کسی سے تو پھر یہ کہ خوش الحان قسم کا آدمی قرآن پڑھے. پٹھان اور بلوچ پڑھتا تو قرآن میں ہاتھ جوڑتا ہے، بس کر اور تسی چھڑ، سمجھے؟ میں اس انداز میں نازل ہی نہیں ہوا جس انداز میں تو. یہ ہے کہ قرآن جس طریقے پر تو بھی پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں، سمجھے؟ اب یہ ہے کہ اعلان کر دیا ٹرمپ نے کہ اسلام برحق مذہب ہے. اور خواتین نے کہا ہمیں ماسک دے دے، سمجھے؟ کرونا سے بھائی اس نے کہا ماسک نہیں ہے، یہ اسلامی مسلمان خواتین جو اللہ کو پردہ لٹکاتی ہے یہی لٹکا دو، یہی تمہارے لیے. تو اب ہمارے پردے پر آ گئے. لیکن ہم لوگ خود کہتے کہ نہیں. وہ قرآن کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی بغیر وضو کے، جا کر کے نماز میں کھڑے. تم کم از کم بغیر وضو کے آ کے ہمارے پیچھے تو نماز پڑھتے، سمجھے بھائی جان؟ کم از کم یہ کہ یہ مجلس ایسے ہوتے ہیں لا یشقی بہ جلیسہم، ان کا یہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا، نماز پڑھنے والا، ذکر کرنے والا کبھی ناکام ہوتا نہیں. تم اتنا کر کے بغیر وضو کے تو آتے، مسجد میں چھوڑنا ہی نہیں کسی کو سارے سے. کچھ والا پڑھ گیا مولوی صاحب؟ یہ ہے. اور مولوی صاحب بھی ساتھ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ مسجدوں میں بس 1.5 منٹ کے لیے جاؤ. کورونا نے بتایا کہ 1.5 منٹ تک میں رعایت کروں گا، 5 منٹ اس کے بعد پھر میں زیادہ سے زیادہ میں رعایت کر سکتا ہوں، سمجھے بھائی؟ 4-5 منٹ کی رعایت کر سکتا ہوں. اس کے بعد زیادہ نماز طویل ہوگی تو کرونا کی ہٹے گی پٹے گی، سمجھے؟ پھر کرونا پھر جا کر کے کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، سمجھے؟ اور مصلی اپنے گھر میں آ کر کے سنتیں وہی پڑھو گھر میں. جو میرا رب مسجد میں کرونا لگا تھا، اللہ کی قسم تم گھر میں بچو گے بھی، سمجھے بھائی جان؟ کس بدبخت نے تیری بیوی مستجاب الدعوات ہے کیا، سمجھے بھائی جان؟ بیویاں تمہاری مستجاب الدعوات ہے. وہاں پر مسجدوں میں جو اللہ والے آ کر کے بیٹھ جاتے وہاں سے کچھ نہیں. حافظ چھوٹے چھوٹے بچے جو گھومتے ہیں اور جھوم جاتے قرآن پڑھتے، بس یہ ہمارا مسئلہ جی مولوی صاحب. آپ کو مسئلہ سمجھ میں حسد مفعول لہو ہے جو فعل مذکور کی علت کو بیان کرتا ہے کہ یہ محبت، یہ تمنا کیوں ہے؟ اس لیے حسد من عند انفسہم، یہ ان کے اندر کا حسد ہے، سمجھے؟ کیوں یہ حسد کرتے ہیں؟ فرماتے من بعد ما تبین، یہ یودو یہ پسند کرتے ہیں اس بات کو حسد کر کے، من بعد ما تبین الحق کو، بعد اس کے کہ حق، اور حق سے مراد اسلام ہے، دین ہے، محمد رسول اللہ، یہ ان کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، ابھی ان کو برداشت نہیں ہے. ان کان الامر کذالک اذا کان الامر کذالک، حقیقت یہ ہے اس قسم کے فاعفو عنہ واصفحوا، ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کر دو. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک یہ بتا دیا کہ معاف کرو، درگزر کرو ایک حد تک. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کوئی حکم آپ کے لیے اپنا حکم اور یہ کہ اللہ آپ کے سامنے لائے، اور وہ حکم قتال کا ہے. بعد میں حکم آ گیا، اب یہ منسوخ ہو گیا. اب ہوں وہ فرماتے قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. اس وقت تک معاف درگزر کرو، معافی اور درگزر اس ٹائم تک کہ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ اے بامر القتال،
جب تک کہ اللہ قتال کی تمہیں اجازت دے دے۔ پہلے تو اجازت نہیں دی، بعد میں فرمایا کہ ہم نے صبر کیا، بہت صبر کیا، بہت صبر کیا، لیکن اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب اللہ نے اجازت دے دی، تمہیں اجازت مل گئی، سمجھے؟ کب تک یہ کہ مسلمان جوتے برداشت کریں گے؟ نفسی بنور